إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. ہمارا سورہ آل عمران کا ایک رکوع الحمدللہ ہو گیا تھا. آج ہم اس کا دوسرا رکوع پڑھیں گے اور سورہ بقرہ کے حوالے سے ایک بات تھوڑی سی کل بہت واضح نہیں ہو سکی تھی تو وہ میں پہلے بیان کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر ہم آل عمران کو شروع کرتے ہیں یعنی یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. میں نے بات کی تھی کہ سورہ بقرہ میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں، 9 حصے بیان کیے گئے ہیں اور ان 9 حصوں کا آپس میں بھی بہت خوبصورت تعلق ہے. ٹھیک ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بلیک وائٹ بورڈ پہ سمجھا دوں، لیکن چلیں. سورہ بقرہ میں پہلی بات بیان ہوئی تھی، میں نے بتایا تھا کہ 3 گروہوں کا ذکر ہے ایمان والوں کا ذکر ہے. کتنی باتیں بیان کی گئی ہیں؟ 9 باتیں. ٹھیک ہے، 9 باتیں بیان کی گئی ہیں. یہ آج پارٹیسپینٹس بھی 9 ہیں. کہاں ہیں بھائی بقیہ سارے طالبات اور طلبہ؟ پہلے جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے ایمان والوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے آخر میں جو بات کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا ذکر ہے. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ٹھیک ہے،
تو ان دونوں کا آپس میں ایک تعلق ہے. اس کے بعد جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، ہے نا. آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے. اور اگر ہم یہاں سے آتے ہیں سورہ بقرہ کے آخر سے پہلے سے آتے ہیں. اچھا، اور آدم علیہ السلام کے قصے میں جو بات ہے وہ کیا ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام کے قصے میں جو بات ہے وہ ہے کہ ایک انسانی طبیعت کے اندر لالچ ہے. آدم علیہ السلام کو بھی وہ اسی طرح اس نے بہکایا شیطان نے. ٹھیک ہے. تو جیسے سورہ بقرہ کے ابتدائی شروع حصے اور آخری حصے کے مضامین کا، یعنی جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق ہے، اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی جو بات بیان کی گئی، جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کا اس کے اندر ایک بات ہے کہ بھائی اس میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ شیطان چیزوں کو وہ کرتا ہے، گلیمرائز کرتا ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ زخرف القول غرورا. قرآن میں آیا کیا کہتا ہے؟ بات کو بڑا اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ بات، غلط بات بھی صحیح لگنے لگے. صحیح ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے لالچ کے تھرو ہی کیا کیا؟ بہکایا. یہاں سے جب ہم پیچھے آتے ہیں یعنی کل کتنے حصے ہمارے؟ 9 حصے ہم نے سمجھے نا سورہ بقرہ میں. تو پہلا حصہ اور آخری حصہ ہو گیا، یعنی 2 حصے ہو گئے. تیسرا یعنی اس کے بعد پھر دوسرا حصہ کون سا؟ آدم علیہ السلام کی بات. اور اس کے بعد وہاں سے اگر ہم بیکورڈز آتے ہیں تو سیکنڈ لاسٹ حصہ کون سا ہے؟ اس حصے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اس حصے میں بات ہو رہی ہے مال خرچ کرنے کی. ٹھیک ہے. یعنی مال خرچ کرنا، اس کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. کیا مطلب؟ کہ آدم علیہ السلام کو بھی لالچ نے وہ کیا تھا نا. یعنی آدم علیہ السلام کو لالچ کے ذریعے سے شیطان نے بہکانے کی کوشش کی. اور آخری حصے میں بات ہو رہی ہے ہمارے لیے، ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. ٹھیک ہے. کہ خرچ کرنے کی تعریفیں بیان کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ خرچ سے روکنا، یعنی ایک اچھی صفت بیان کی جا رہی ہے، اچھائی بیان کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف انٹرسٹ کی بات کی جا رہی ہے. یعنی مال کس سے ریلیٹڈ؟ 2 ایکسٹریمز، یعنی 2 انتہائیں ہیں. ایک اچھی بات ہے وہ ہے خرچ کرنا، اور ایک ہے انٹرسٹ، سود لینا. اور ایک ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا. آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ایک آدم علیہ السلام ہے اور دوسرا کون ہے؟ شیطان. تو وہاں بھی اس طریقے سے یہ 2 چیزیں ہیں، آدم اور شیطان، ایک اچھا اور ایک برا. اور ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایک ہے خرچ کرنا، اور ایک ہے خرچ کیا کرنا بلکہ اور نچوڑ لینا انٹرسٹ کے بیس پہ. تو یہاں پہ بھی 2 چیزیں اپوزٹلی چل رہی ہیں آپس میں، بالکل متضاد چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. وہاں بھی دونوں متضاد ہیں، آدم اور ابلیس شیطان، اور یہاں بھی 2 متضاد ہیں، یعنی خرچ کرنا اور انٹرسٹ. تو جیسے وہاں ایک بات ہے یہاں بھی وہی بات ہے. یعنی وہاں بھی لالچ ہے تو یہاں بھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ لالچ سے بچو. یعنی لالچ تم نہیں وہ کر لینا کہیں. ٹھیک ہے. یعنی لالچ سے بچنے کا طریقہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد تیسرا جو سورہ بقرہ میں بیان کی جا رہی بات وہ کیا ہے؟ وہ ہے بنی اسرائیل کا قصہ. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل نے شریعت کا مذاق اڑایا تھا. ان کو احکامات دیے گئے، ان کو باتیں دی گئی، مطلب کہ بھائی ان کو تورات دی گئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کا مذاق اڑایا، مانا نہیں، ہٹ دھرمیاں کر رہے ہیں. کام بولا جا رہا ہے بھائی تم پورا ہفتہ کماؤ، ہفتے کے دن نہ کماؤ. پورا ہفتہ کما لو بس ہفتے کے دن نہ کماؤ. تو اس میں ہیلا کر رہے ہیں. صحیح ہے. پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ جمعے کے دن جال ڈال دیتے تھے، اتوار کے دن نکال لیتے تھے، تو ہفتہ بیچ میں ہو جاتا تھا. تو نہ ہفتے کو کام کر رہے ہیں، ہفتے کو تو منع کیا نا، ہفتے کو کچھ نہیں کر رہے، لیکن جمعے کو جال ڈال دیا، مچھلیاں آتی جا رہی ہیں پھنستی جا رہی ہیں، اتوار کو جال کھینچ لیا. شروع میں تو اس طرح ہیلا کیا. بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ براہ راست ہی جا کے ہفتے ہی کے دن شکار کرنے لگ گئے. یعنی شریعت کو انہوں نے بالکل مذاق بنایا، سیریس نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو، تورات کو. ٹھیک ہے.
بنی اسرائیل نے یہ کیا. یہاں سے تھرڈ لاسٹ بھی ہمیں شریعت کے ہی احکام بتائے جا رہے ہیں. طلاق کیسے ہوگی، طلاق ہو گئی ہے تو کیا ہوگا، 2 طلاقوں کے بعد کیا ہوگا، 3 طلاق ہو گئی تو پھر کیا کرنا ہے. پورے شریعت کے احکامات بتائے جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح مذاق مت بنا لینا اس کا، طلاق کا اور شریعت کے احکام کا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، ٹھیک ہے، ان سے تجاوز مت کرنا. تو جو بات وہاں بیان کی جا رہی ہے وہی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے. وہ بنی اسرائیل کے پرسپیکٹو سے بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہی حرکتیں کی ہیں، کیوں؟ تاکہ تم نہ کرو. اور لیکن آخر میں پھر وضاحت سے، پھر تمہیں دوبارہ باقاعدہ وضاحت سے احکام بھی دیے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ احکام ہے تمہارے، ٹھیک ہے. ان کی بات بتا دی، ایک سینس بن گیا کہ یار یہ نہیں کرنا. اور اس طرف دوسری بات ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کتنا مطلب بیلنس، یعنی ایک بات یہاں تو ایک بات اسی سے بالکل ریلیونٹ بات یہاں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات کیا تھی بتائیں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بھول گئے؟ بتائیں. کوئی بتائے گا؟ یہاں تک ابھی ہم نے بتایا، میں نے. پہلی بات تھی نا 3 گروہوں کا تذکرہ ہے، مومنین کا تذکرہ ہے. آخر میں بھی 3 گروہوں ہی کا ہی تذکرہ ہے نا، مومنین کی دعا. پھر آخر میں جو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ لا نفرق بین احد من رسوله وقالوا سمعنا واطعنا. آخر میں جو دعا آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آخر میں آ رہا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ہم سے پہلے والے لوگوں پر آپ نے کچھ چیزیں ڈال دی تھی، وہ ہم پہ مت ڈال. کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے پہلے دور میں بنی اسرائیل میں بھی منافقین تھے، تو منافقین کا تذکرہ بھی ہے، اور آخر میں کافرین کا تذکرہ بھی ہے. تو یعنی کہ ہمیں ان پر غلبہ عطا فرما. تو اسی طریقے سے شروع میں بھی ان تینوں کا تذکرہ ہے، آخر میں بھی 3 کا تذکرہ ہے. شروع میں بھی مسلمانوں کی تعریف ہے، مسلمانوں کی بات ہے، آخر میں مسلمانوں کی بات ہے، مسلمانوں کی باقاعدہ دعا ہے. دوسری بات تھی کہ آدم علیہ السلام کا قصہ اور اس میں لالچ. یہاں سے سیکنڈ لاسٹ بات ہے کہ خرچ کیسے کرنا ہے. مال سے مال کی محبت دل میں نہ ہو، لالچ نہ ہو، بری محبت، ناجائز محبت نہ ہو. تیسری بات وہاں سے ہے بنی اسرائیل کا قصہ. انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا، ان کی ساری کرتوت ان کو بتائے گئے. ٹھیک ہے، یہاں سے تھرڈ لاسٹ ہے کہ بھائی طلاق اور اس کے سارے احکام تو یہ بھی شریعت ہے. اگر موسیٰ کی شریعت ہے تو یہاں بھی شریعت ہے. تو اگر بنی اسرائیل نے نافرمانی کی ہے، شریعت کا مذاق اڑایا، تو تم مت اڑا دینا مذاق. تم اڑاؤ گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو بتا دیا. تو تیسری بات یہ ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے تذکرہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یعنی ابراہیم کی بھی بات ہو گئی ہے، اسماعیل کی بھی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ طلاق کے جو احکامات بیان ہوئے ہیں اس سے پہلے یہاں پہ بات کیا بیان ہوئی ہے؟ یعنی شریعت کے احکام سے پہلے کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں بھی بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، شریعت کے احکامات سے پہلے یہاں پہ بھی کیا بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. کیا کہ وہ آپ نے واقعہ سنا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ بحث ہوئی تھی نمرود سے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں. تو کیا مطلب ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی کیا بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ. اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کے ساتھ ایک بات بیان ہو رہی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. کہاں پہ؟ شروع میں، یعنی چوتھے حصے میں، چوتھے پارٹ میں. یہاں پر اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پہ بھی 2 باتیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، اور
اس کے ساتھ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جیسے ہم نے وہاں ابراہیم کو آزمایا تھا تو یہاں پہ تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، تھوڑی بہت آزمائش تو دیں گے. تو وہاں ابراہیم کا تذکرہ اور آزمائش، یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آگے، اور اس کے ساتھ چند آیات پہلے کیا ہے، آزمائش کا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. یعنی وہاں ابراہیم کو آزمایا تو یہاں بات ہو رہی ہے تمہیں آزمانے کی. یعنی دونوں ایک طرف بیلنس، یعنی دماغ ہمارے پوری تربیت ہو رہی ہے، سورہ پورا ایک نظام چل رہا ہے، ایک اینگل سے بات ہو جاتی ہے، پھر دوسرے اینگل کی بات رہ جاتی ہے، تو وہ پھر وہ ہو جاتی ہے. اور بالکل باری باری ہو رہا ہے. پہلا آخری سے جڑ رہا ہے، دوسرا سیکنڈ لاسٹ سے، تھرڈ لاسٹ سے، فورتھ لاسٹ سے، اور سینٹر میں کیا آ رہا ہے؟ آیت نمبر 143. سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیات ہیں 286. اس کا بالکل سینٹر کیا ہوتا ہے، آدھا کیا ہوتا ہے، وسط کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا وسط، یہ وہ آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یعنی بالکل سینٹر میں یہ بات آ رہی ہے کہ تم خانہ کعبہ، تم جو پہلے قبلے کی طرف، بیت المقدس کی طرف پیٹ کر کے پڑھ رہے تھے نماز، رخ کر کے پڑھ رہے تھے نماز، تو وہ ہم نے قبلہ بنایا تھا. ہم نے تو یہ دیکھنا کے لیے بنایا تھا کہ کون دیکھتا ہے، کون نبی کی پیروی کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، کون نبی کا کون نہیں کرتا. تو اب جو ہے وہ تم جو ہے وہ قبلہ کہاں کر لو، اپنا رخ کہاں کر لو، خانہ کعبہ کی طرف کر لو. ٹھیک ہے، یعنی خانہ کعبہ کی بات سینٹر میں بالکل کس کی بات ہے؟ امت محمدیہ اور خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے، یعنی بالکل سینٹر میں یوں سمجھ لیں کہ یہ پوری صورت خانہ کعبہ کا طواف جیسے ہم نہیں کرتے، تو پورے صورت کے مضامین خانہ کعبہ کا کیا کر رہے ہیں، آپس میں بالکل جڑے ہوئے طواف کر رہے ہیں ایک طریقے سے. اور سورہ بقرہ آپ اندازہ لگائیں کہ 10 سال میں نازل ہوئی ہے. آپ کی 10 سال کی باتیں ریکارڈ کی جائیں اور پھر اس کے اندر اس طرح کی ترتیب ہو سکتی ہے؟ 10 سال تو بڑی بات ہے. 10 منٹ آپ بولیں یا میں 10 منٹ بولوں اور اس کے اندر اس طرح کی ترتیب ہو، حالات کے حساب سے ہو نا، یعنی حالات کچھ ہیں، پھر کچھ ہے، پھر کچھ ہو رہا ہے، پھر کچھ ہو رہا ہے. یعنی پورا کائنات کا نظام ہی اللہ کے کنٹرول میں ہے. قرآن کا غلام ہے، پورا نظام ہی قرآن کا غلام ہے. صحیح بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو شروع کے 4 حصے آخر کے 4 حصوں میں بالکل ایسے جا کے بالکل جڑ جاتے ہیں، اور بیچ میں جو جوڑنے والی چیز ہے وہ ہے خانہ کعبہ. اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے، اللہ عالم، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو بیت اللہ ہے نا وہ مرکز وحدت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اختلاف اور فرقہ واریت ہوتی ہے، لیکن بیت اللہ میں جا کے سب جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. وہاں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے، وہاں سب جمع ہو جاتے ہیں. یعنی اختلافات ہوں گے، بعض کے نزدیک ایک عمل جو ہے وہ جائز ہوگا، بعض کے نزدیک جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، بعض کے نزدیک زیادہ بہتر ایک عمل ہوگا، دوسرے کے نزدیک دوسرا عمل زیادہ بہتر ہوگا. لیکن خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں سب متفق ہے کہ طواف خانہ کعبہ کا ہی ہوگا بھائی. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جوڑنے والی چیز ہے خانہ کعبہ، یہ اشارہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم ایک درمیانی امت ہو جو تم نے ایک طریقے سے پوری دنیا کی قوموں کو تھاما ہوا ہے. صحیح ہے، تو یہ یعنی کہ اس کے جو مضامین ہیں وہ کتنی خوبصورتی سے ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں. اچھا ایک بات اور میں کر دوں، ایک تو یہ کہ آپ نے ترتیب ویسے دیکھ لی نا، کیسے دیکھ لی؟ پہلا لاسٹ سے، سیکنڈ لاسٹ سے، تھرڈ لاسٹ سے، فورتھ لاسٹ سے، سینٹر میں ایک بات. جیسے سورہ فاتحہ کا تھا، پہلی آیت لاسٹ سے، سیکنڈ لاسٹ سے، تھرڈ لاسٹ سے، سینٹر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. آیت الکرسی کا تھا کہ شروع میں 4 جملے ہیں، آخر میں 4 جملے ہیں، چاروں جملے ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں، لیکن سینٹر میں کیا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ٹھیک ہے، تو پوری صورت بھی اسی طرح چل رہی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ ایک اور بات دیکھیں، سب سے پہلا قصہ کون سا ہے سورہ بقرہ میں؟ سب سے پہلا قصہ ہے آدم علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، وہ امتحان تھا ان کا جنت میں، وہ پاس ہوئے یا فیل ہوئے. اچھا آپ لوگ کے پاس جس کے پاس شور نہیں ہو رہا نا مائک آن کر لیں. مجھے ایسا لگتا ہے میں موبائل سے باتیں کر رہا ہوں، ویڈیو ریکارڈ تھوڑی کر رہا ہوں. میں ویڈیو ریکارڈ کر لوں گا، میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر رہا، میں تو آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. تو مجھے ایسا فیل ہونا چاہیے نا کہ بھائی آپ لوگ اٹینٹو ہیں، پڑھ رہے ہیں. میں اتنی یعنی ڈیپ تھنکنگ، اتنی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کا کوئی رسپانس نہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا ہے. اللہ کی اتنی عظیم الشان کتاب قرآن، اس کا سب سے عظیم الشان، اس کے عظیم الشان معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ کہ قرآن کریم کا آپس میں تعلق کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ترتیب سے ہے، اور پھر پہلا آخر سے، دوسرا سیکنڈ لاسٹ سے، یہ تو بہت ہی عجیب عقل اور وہ ہو جاتی ہے کہ کیسے.
جی سمجھ میں آ رہا ہے، بہت اچھا. الحمدللہ. تو جی سمجھ میں آ رہا ہے، بہت اچھا. الحمدللہ الحمدللہ. تو جن کے پاس مائک بند ہے نا، سب اپنے مائک آن کر لیں، سوائے ان کے جن کے پاس بیک گراؤنڈ میں شور یا نوائز ہے، وہ نہیں کریں، باقی سب کر لیں. اچھا جی. جو میں میلز کو پڑھاتا ہوں نا، تو میں تو ویڈیو بھی آن رکھواتا ہوں ان کو. تو میں ویڈیو آف ہوتے ہی میں ان کو بولتا ہوں بھائی آپ کی ویڈیو کیوں آف ہو گئی؟ بھائی آپ کا دیدار نہیں ہو رہا، سمجھ گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اصل تو ہے نا کہ آپ سامنے بیٹھ کے پڑھیں مجھ سے، لیکن سامنے ابھی نہیں بیٹھ سکتے، دور دور ہے، آنا جانا بھی مشکل ہے. اور خواتین کا یہ ہے کہ سامنے بیٹھ کے بھی پڑھیں گی تو وہ تو خیر نقاب میں پڑھیں گی، تو اور نقاب یا کم از کم حجاب میں پڑھیں گی، تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ چہرے کے تاثرات پتہ چل رہے ہوتے ہیں، یا چہرہ اگر چھپا ہوئی ہے تو آنکھ سے پتہ چلے، یہ کچھ بھی ہے، اگر وہ لکھ بھی رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے ہاں بھائی کچھ کام تو کر دیا نا. اب یہاں مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. لیکن جو میل حضرات ہیں ان کا تو پردہ نہیں ہے میرے سے، مجھ سے نا، تو وہ اپنا کیمرہ بھی آن رکھے تو جی بہتر ہے. اچھا جی. پہلا واقعہ ہے آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانے کا. اس امتحان میں آدم علیہ السلام فیل ہوئے ایک طرح سے. ہم خیر یہ تھوڑا لفظ اچھا نہیں ہے تو وہ لفظ شاید واپس لے لینا صحیح، نہیں بولنا صحیح، لیکن یہ کہ بہت اچھے طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے. بہت یعنی کامیاب جو تھا ایک امتحان کے میں نہیں کھاؤ، وہ نہیں ہو سکا. یوں کہہ لو، چلو کامیابی ناکامی چھوڑ دیں. لیکن کیا ناکام ہونے کے بعد یا کامیاب نہ ہونے کے بعد انہوں نے ہٹ دھرمی کی؟ انہوں نے ہٹ دھرمی نہیں کی. فوراً توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، رو رو کے فوراً اللہ کو منا لیا. اور آخر کار کیا ہوئے؟ اینڈ ریزلٹ کیا ہے آدم علیہ السلام کا؟ ناکامی یا کامیابی؟ کامیابی. اینڈ ریزلٹ کامیابی. دوسرا امتحان ہے بنی اسرائیل کا. دوسرا واقعات کس کا ہے؟ بنی اسرائیل کے. دوسرا تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے. وہ امتحان میں کامیاب ہوئے ناکام ہوئے؟ دوسرے واقعات بنی اسرائیل کے. تو وہ امتحان میں کیا ہوئے؟ وہ ناکام ہو گئے، بری طرح ناکام ہوئے. اس کے بعد کس کا تذکرہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اور باقاعدہ یہ بات لفظ بھی ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا. ابراہیم علیہ السلام ناکام ہو کامیاب ہوئے؟ کامیاب ہوئے. 100 آؤٹ آف 100 میں کامیاب ہوئے. تو وہ تو ٹاپ، جس سے اس سے اوپر ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو احسان کے لیول پہ ایکسلنس کے ساتھ کامیاب ہو گئے. اس کے بعد پتہ ہے کس کا ذکر ہے؟ اس کے بعد میرا اور آپ کا ذکر ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس امت کا ذکر ہے. اور اب یہ امت کا امتحان چل رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کامیاب ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں. ہمیں تین امتحانات بتا دیے ریزلٹس کے ساتھ. پوری تفصیلی رپورٹ دے دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے. پوری تفصیلی رپورٹ دے دی. کیا تفصیلی رپورٹ دے دی؟ کہ دیکھو ایک تھا آدم علیہ السلام، ان کا یہ واقعہ ہوا، وہ جنت سے نکالے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، اور اس کے بعد میں نے ان کو پھر جنت میں ڈال دیا. ایک تھے بنی اسرائیل، ان کو میں نے سارے جہانوں پر فضیلت دی، ان کے اوپر یہ نعمتیں کی، اور اتنے عذابوں سے نکالا، فرعون سے بچایا، سمندر سے بچایا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا. تو پھر میں نے کیا کیا ان سے؟ یہ سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں. ایک روایت کے مطابق 70,000 آئے ہیں، ایک روایت کے مطابق 4,000 آئے ہیں. یعنی اور بھی روایات ہیں مختلف، لیکن 4,000 بھی آئے ہیں، 70,000 بھی آئے ہیں. اب یا تو 4,000 آئے ہیں، 70,000 آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے ایک روایت صحیح ہو، یا دونوں صحیح ہو. دونوں صحیح کیسے ہوں گی؟ دونوں صحیح ایسے ہوں گی کہ کسی خاص علاقے میں 4,000 آئے ہوں گے، یا کسی خاص دور میں 4,000 آئے ہوں گے، یا ایک وقت میں بنی اسرائیل میں 4,000 انبیاء اس زمین پہ موجود رہے ہوں گے، تو اس کو 4,000 کہا گیا ہوگا. اور پوری بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے دور سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک سارے انبیاء کی کل تعداد 70,000 ہوگی. واللہ عالم. یہ تو ویسی تاریخ ایک روایت ہے، اور بہت مطلب قرآن جیسی بہت اوتھینٹک وہ تو نہیں ہے، لیکن چلے خیر. تو اتنے انبیاء بھیجنا ایک امت کو، تو یہ تو فضیلت ہے نا.
تو اتنی فضیلت دی، انبیاء بھیجے، اتنا سب کیا، ان کو مقام دیا کہ وہ لیڈرشپ دی کہ سب سے بڑی امت، سب سے بڑی امت تم ہو، سب سے زیادہ فضیلت تمہیں دی ہے، لیکن وہ فضیلت میں اپنے اس امتحان میں ناکام ہوئے تو ان سے وہ فضیلت بھی چھین لی، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح راستے پہ نہیں آئے تھے تو جہنم ہے، یعنی بری طرح ناکام ہو گئے۔ تو پہلا جو امتحان ہے جس میں ناکامی ہوئی تھوڑی سی، پھر کامیاب ہو گئے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم امتحان میں کبھی ناکام ہو بھی جاؤ تو ہٹ دھرمی مت کرنا اور ہمت مت ہارنا، دوبارہ کھڑے ہونا، کبھی چلتے چلتے گر جاؤ پھر کھڑے ہونا، پھر کچھ مشکل ہو تو اس مشکل کا سامنا کرنا، ہمت سے کام لینا، ناکامی اگر تھوڑی سی آ جائے تو اس پہ ہمت توڑ کے مت بیٹھ جانا بلکہ چلتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم۔ صحیح ہے؟ انشاءاللہ۔ تو یہ ہمیں سبق مل رہا ہے آدم علیہ السلام والے واقعے سے، جو پہلی ان کی آزمائش ہوئی اور پھر وہ تھوڑا ناکامی تھوڑی ہوئی اور پھر انہوں نے خود کو صحیح کرا اور پھر وہ صحیح ہو گئے، یعنی کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال کرنا تھا استاد جی کہ یہ جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ کے، وہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ جی اچھا، شکریہ۔ سر پہ ہاتھ رکھنا تو مجھے نہیں، اس کے حوالے سے کوئی، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ مجھے کسی ایسی روایت کا نہیں پتا کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھنے کا اللہ کے نبی نے فرمایا ہو، بس ویسے ہی پڑھنے کا ہے، ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی پڑھا کرتے تھے تو بس ویسے ہی پڑھ لیں، سر پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی روایت میں ہے تو مجھے بھی بتا دیں پھر۔ خیر، تو آدم علیہ السلام کا واقعہ سے یہ ہوتا ہے کہ ناکامی ہو گئے تو پھر دوبارہ کامیابی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جانو ابھی بعد میں جانو بعد میں، ابھی کلاس میں پڑھا رہا ہوں نا، ادھر آؤ، دیکھو کتنے سارے پڑھ رہے ہیں، آؤ، ہاں، بعد میں۔ تو پہلا واقعہ آدم علیہ السلام کا ہے۔ اچھا، تو پہلا واقعہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا، تھوڑی سی کامیابی ہوئی، ہمت دی، توبہ کی، اللہ سے مانگا، اللہ نے ہمت دی اور کامیابی ہو گئی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے۔ دوسرا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا مکمل طور پہ ناکام۔ تیسرا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا مکمل ہائی لیول سے کامیاب، ہائیسٹ لیول سے کامیاب۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم سے کہا کہ تم یعنی سر تسلیم خم کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں تو پورا غلام ہوں رب العالمین کا، یعنی 100% اوبیڈینس، احسان اور اتقان کے لیول پہ اوبیڈینس۔ یہ تین ہی ہو سکتے ہیں، کامیابی، ناکامی، اور کامیابی سے پہلے ناکامی ہوئی پھر کامیابی، یعنی تین آپشن ہو سکتے ہیں نا، کامیابی ہوئی مکمل ناکامی، اور تھوڑی سی ناکامی ہوئی لیکن کامیابی ہو گئی، تین ہی ممکن ہے۔ تو تینوں ہمیں بتا دی، اور پھر چوتھا ہمارا نمبر ہے، اور اب کہا جا رہا ہے ان تینوں سے سبق لے لو اور سیکھ لو کہ کیا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام والی غلطی اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، کیا مطلب؟ ہم سے کبھی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لو، کامیابی مل جائے گی۔ بنی اسرائیل کا دیکھو کیا اثر ہے، غلطیوں میں غلطیاں ہوئیں، ہم تو جی نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم تو یہ ہیں اور ہم تو وہ ہیں، بس ہم تو یہ تھے اور ہم تو وہ تھے، ہمیں تو یہ فضیلت، ہمیں تو وہ فضیلت، اور عمل، ایمان میں زیرو، عمل میں زیرو۔ صحیح ہے، تو ہمارے اندر بھی کہیں یہ بات نہ ہو کہ جی ہم تو ہمیں جانتے ہو، وہ بنی اسرائیل کیا کہتے تھے، ہمیں جانتے ہو، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، الا ایاما معدودہ، صرف چند دن چھوئے گی آگ، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں بھائی، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کیا سمجھتے ہو، اور اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو کہیں ہمارے اندر تو یہ مرض نہیں ہے کہ ہمیں جانتے ہو، ہماری مسلم ہسٹری پتہ ہے، گولڈن ایج پتہ ہے، ہمارے تو سارے سائنسدان ہمارے تھے، یہ کیمرہ، پن ہول کیمرہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، یہ فلاں چیز مسلمانوں کی ایجاد ہے، الجبرا جو ہے جابر بن حیان کے نام پہ ہے، اور فلاں چیز جو ہے ہمارے فلاں مسلمان سائنسدان بنے، ہمارے بڑے، ہمارے وہ حضرت عمر کو جانتے ہو کیا بات تھی ان کی، حضرت ابو بکر کو جانتے ہو، حضرت صلاح الدین ایوبی، واہ صلاح الدین ایوبی،
یو نو صلاح الدین ایوبی؟ ان کو جانتے ہو؟ صلاح الدین ایوبی کو کیا کیا تھا؟ اور اس کو جانتے ہو؟ کیا کہتے ہیں ہماری حکومت کو 800 سال ہم نے اسپین میں حکومت کی، پتہ ہے؟ تو کیا ہمارے اندر بھی یہ مرض تو نہیں ہے کہ خود کو صحیح کرنے کے بجائے اپنی، ہے تو آبا وہ تمہارے ہی، اقبال نے کہا نا، ہے تو آبا وہ جیسے کہ جی ہمارا کیا ہے بالکل شکوہ، ہمارا شکوہ ہے کہ جی تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانے یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، زبردست. شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اور تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، ہاں تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، ہم یہ تو اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے ہی یہ کہا، یہ بھی اقبال نے ہی کہا، لیکن اقبال نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے تو آبا وہ تمہارے ہی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ کے خوار ہو گئے، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، تھے تو آبا وہ جی تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، آئیں گے مہدی، امام مہدی تو وہی کریں گے ہم، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ تو یہ حرکتیں نہ ہوں، کہیں ہمارے اندر یہی حرکتیں تو نہیں آ رہی جو بنی اسرائیل کرتے تھے، ہم وہ ہم یہ، تو ہم بھی تو یہ تو کرتے ہیں بعض اوقات، دیکھا ہے ہمارے اکابر کو، دیکھا ہے ہمارے فلاں بزرگ عالم کو، دیکھا ہے تم نے شاہ ولی اللہ کو جانتے ہو؟ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے، تم کیا کر رہے ہو؟ شاہ ولی اللہ نے تو تفسیر کے اصول کے اوپر کتاب لکھ دی الفوز الکبیر، تم نے لکھی؟ تم نے وہ پڑھی بھی نہیں ہے جی؟ شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹوں نے قرآن کے تراجم تفسیریں لکھی ہیں، تم نے لکھی ہیں؟ پڑھی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے لکھی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی اور فلاں فلاں، شیخ عبد القادر جیلانی کے اتنے نام لیوا ہو شیخ عبد القادر جیلانی نے تو بنیاد الطالبین لکھی ہے، فتح الغیب لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے، تفسیر جیلانی کے نام سے 6 جلدوں میں آتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ تو کیا انہوں نے تو یہ سارے کام کیے، تم نے کوئی ایسے کام کیے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے 24 بچے تھے ٹوٹل تو 49 تھے، پھر ان تقریباً 24-25 بچوں کا ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا، تو آخری دور میں تقریباً 24 یا 25 بچے بچے تھے، تو وہ 12 کو ادھر بٹھاتے تھے، 12 کو ادھر بٹھاتے تھے، اور سب سے پوچھتے رہتے تھے، اور ان کو قرآن اور حدیث اور سنت اور سیرت پڑھاتے تھے۔ تم کرتے ہو؟ تمہیں خود نہیں آتی قرآن حدیث سنت سیرت؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، تم نے کیے ہیں؟ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تفسیری لکھی ہے، تم نے لکھی ہے؟ تمہیں تو ان کی کتاب بھی نہیں پڑھی۔ بس شیخ عبد القادر جیلانی ان کے وہ معجزات، وہ کرامات، معجزات تو نہیں، وہ کرامات جو تاریخی طور پہ ثابت بھی نہیں ہے، یہ کم از کم ان کا اوتھینٹکلی ثابت ہونا بھی ضرور پتہ نہیں ہے، وہ کرامات اور واقعات واہ واہ سبحان اللہ یہ چل رہا ہے، کیا ہمارے آبا ایسے تھے، ہمارے فلانا فلانا ایسے تھے، خود کیا ہو؟ خود کچھ نہیں ہو، خود شیخ عبد القادر جیلانی ہی سے اتنے عشق کے دعوے، لیکن انہی کی لکھی ہوئی کتاب اور تفسیر قرآن بھی نہیں پڑھی ہوتی، چلو دوسری کتابیں چھوڑو، قرآن کی تفسیر ہی پڑھ لیتے، وہ بھی نہیں پڑھی ہوتی، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی نہیں قرآن کی تفسیر لکھی، یہ حال ہے۔ تو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تو کہیں یہ معاملہ تو نہیں ہو رہا؟ یہ میں اس لیے اس پہ اتنا زور دے رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے گی نا، ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، تو کیا یہ اسی طرح نہیں لگ رہا جو وہ کہتے تھے یہودی بنی اسرائیل کہ ہم تو اللہ کے نیک، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں؟ ہم بھی کیا کہتے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو جہنم میں اگر چلے گئے تو واپس تو جنت آ جائیں گے نا، تو الا ایام معدودہ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہمیں تو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے،
تو کیا یہی بات ہم نہیں کہتے کہ ہمیں تو آگ بس چند دن چھوئے گی، اس کے بعد تو ہم جنت جنت؟ اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے وہ کیا کہتے تھے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں. تو ہم بھی یہ کوئی اسی طرح کی بات نہیں ہے ہماری بھی کہ ہم تو امت محمد ہی ہیں. ہم تو امت محمد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے سب سے زیادہ پسند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے لیے کم مانگتے تھے، امت کے لیے زیادہ مانگتے تھے، یعنی ہم اللہ کے نبی کے فیوریٹ ہیں. تو یہ کچھ اسی طرح کی بات نہیں لگ رہی؟ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم تو پسندیدہ ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم تو محمد کی امتی ہیں اور ہم بھی پسندیدہ ہیں. تو چونکہ ہمارے اندر وہ بہت ساری باتیں بالکل ایک جیسی ہیں، اسی لیے بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت بھی دی گئی، کتاب بھی دی گئی، اور اس کے بعد قتال کا حکم بھی دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت بھی دی گئی، کتاب بھی دی گئی، یعنی پورا دیا گیا ایک، اور اس کے بعد قتال کا حکم دیا گیا. تو صحابہ نے تو ثابت کر کے دکھایا. بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. بنی اسرائیل کے منافق، تم جاؤ، تمہارا رب جائے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین نے بھی یہی کیا کہ نہیں یہ قتال وتال جو ہے نا، یہ خواہ مخواہ محمد ہمیں پھنسا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو وہ قتال سے پیچھے ہٹ گئے، نہیں آئے. لیکن جو اہل ایمان تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جو چند ایک جو ایمان والے تھے وہ گئے، لڑا. تو یہاں بھی صحابہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ اہل ایمان تھے، لڑے. اور ایسی تقریر کی مقداد ابن الاسود نے، انہوں نے کھڑے ہو کے جب یہ معاملات ہو رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ تقریر بہت اچھی کی. تو وہاں صحابہ کہتے ہیں انہوں نے، ان کی تقریر نے ہمارے اندر جان بھر دی. اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم وہ قوم نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ ہم آپ جائیں، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، یہاں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب تم لڑ کے جیت کر آ جاؤ تو بتا دینا، پھر ہم بھی آ جائیں گے، پھر ہم بستی میں داخل ہوں گے. ہم وہ قوم نہیں ہیں. ہم بلکہ ہم وہ قوم ہیں کہ اگر آپ سے آگے سے کوئی آپ پہ وار کرے گا نا تو آپ پہ نہیں آئے گا، پہلے ہم پہ آئے گا. ہم جب تک زندہ ہیں آپ کو وار نہیں لگے گا. کوئی پیچھے سے کرے گا تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، جب تک باہر آتے رہیں گے. ہم جب تک زندہ ہیں اور پیچھے سے باہر آ رہا ہے تو ہم پیچھے کھڑے رہیں گے اور آپ کو آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم اپنے اوپر لیں گے. کوئی دائیں سے کرے گا تو ہم اپنے اوپر لیں گے، آپ پہ نہیں آنے دیں گے. کوئی بائیں سے کرے گا تو ہم اپنے اوپر لیں گے، آپ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. غالباً حضرت طلحہ یا کسی صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں صحابہ نے کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں کھڑے اور سارے صحابہ نے ایک گھیرا بنا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیرے پہ کھڑے ہو گئے. تو ایک صحابی یوں کھڑے ہوئے تھے تو ایک تیر آیا اور ان کی آنکھ کے اندر گھس گیا، پوری آنکھ پھٹ گئی، پوری آنکھ میں گھس گیا. اور پیچھے مڑے اللہ کے نبی کی طرف اور کہا، اور دکھائی اپنی آنکھ، جب دیکھی تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. وہ سارا انہوں نے تیر نکالا تو پوری آنکھ قیمہ بن کے پورے ہاتھ میں آ گئی. کیا تکلیف ہوئی ہوگی. وہ اس آنکھ کو اللہ کے نبی نے پھر اپنے ہاتھ میں لیا اور ان سارے اس قیمے کو اپنے ان صحابی کی آنکھ پہ رکھا اور کچھ دعا کی اللہ تعالیٰ سے. کچھ پڑھا شاید، دعا کی بلکہ اللہ تعالیٰ سے، پڑھنے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، اگر پڑھا ہو تو روایت کا پتہ نہیں ہے. لیکن یہ دعا کی کہ اے اللہ، اس کی آنکھ کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بہتر بنا دے. اور پھر ہاتھ اٹھایا تو آنکھ اپنی جگہ بالکل صحیح جڑ چکی تھی. اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ کبھی دوسری آنکھ میں کبھی کچھ خراش وراش ہوئی ہو تو ہوئی ہوگی، کچھ تکلیف ہوئی ہے تو ہوئی ہوگی، لیکن جس آنکھ کو میرے نبی نے اپنے ہاتھ، اپنے دست مبارک سے مجھے لگایا تھا، اس آنکھ میں کبھی چھوٹی سی تکلیف بھی کبھی نہیں ہوئی. تو یہ ہے صحابہ. تو صحابہ نے تو کر کے دکھا دیا. ایک رول ماڈل ہمیں وہ بھی اللہ قرآن میں بھی بتاتا ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے، صحابہ کی زندگیوں سے بھی پتہ چلتا ہے. تو بنی اسرائیل کا، دادی صحابی کا نام دوبارہ بتا دیے گا. مجھے یاد نہیں آ رہا، شاید حضرت طلحہ تھے یا کون سے صحابی تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا، دیکھنا پڑے گا. تو حیات الصحابہ جو کتاب ہے نا، اس کو پڑھ لیں، اس میں ہے یہ واقعہ غالباً، یا حکایت صحابہ میں بھی شاید ہے، جو مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ کی فضائل مصطفیٰ اقبال میں بھی کی. ہے، سیرت ہاں مصطفیٰ میں بھی ہے، سیرت اس میں، مصطفیٰ میں بھی ہے. ہاں اس میں تو ہو گئی. جی. تو دوسرا کون ہے؟ بنی اسرائیل. تو ان جیسے نہیں ہونا. اور تیسرا کون ہے؟ تیسرے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے امتحان، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بہت ہی ایک امتحان اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا اور وہ مکمل طریقے سے کامیاب ہو گئے اس امتحان میں. وہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کہ تاکہ ہم ان سے سیکھیں اور ان کی سیرت سے سیکھیں. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین.
ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سیکھیں اور ابراہیم علیہ السلام جیسے بن کے دکھائیں. یہ تین ہمیں بتائیں اور پھر آگے بول دیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اب تم امت ہو، اب تم بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو ہمیں ان تینوں کے آئینے میں دیکھنا ہے خود کو، اور تین ہی صورت ہو سکتی ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ نفس کی تین حالتیں ہوتی ہیں. نفس نفس لوامہ. نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو آپ اگر گناہ کرتے ہیں تو آپ کو ملامت کرتا ہے، نیکی کرتے ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے. دوسرا ہوتا ہے نفس، ایک اور نفس ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نفس امارہ جو صرف برائی کا حکم دیتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ جو بالکل مطمئن ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اب وہ گناہ کی طرف رغبت بھی اس کی ہوتی نہیں ہے. اس کو گناہ سے نیچرلی طبعاً گناہ سے ایک کراہیت آتی ہے. یہ تو دعا بھی ہے نا کہ وہ کیا دعا ہے؟ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ ہمارے ایمان کو ہمارے دل میں وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، ایمان کو مزین کر دے ہمارے دل میں. وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر اور فسوق اور نافرمانی عصیان سے ہمارے دل میں طبعی طور پہ کراہیت پیدا کر دے. یہ قرآن میں دعا ہے. قرآن میں مطلب اس طرح ہے، قرآن میں یہ بات ہے، اور یہ دعا بھی یہ صحابہ مانگا کرتے تھے. غالباً صحابہ سے ثابت. ٹھیک ہے. تو تین چیزیں ہیں نا، لوامہ، امارہ، مطمئنہ. تو پہلا واقعہ کیا ہے آدم علیہ السلام کا؟ وہ کیا ہے؟ نفس لوامہ کا ایک واقعاتی منظر، ویژولائزیشن کس کی؟ نفس لوامہ کی. کہ غلطی ہو گئی فوراً توبہ، نفس لوامہ. دوسرا نفس امارہ، تو برائی کا کام کرتا رہتا ہے. کون؟ بنی اسرائیل برائی ہی کے کام کرتے رہتے ہیں. صحیح ہے، برائی کا کام کرتے رہتے ہیں بس، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہم برا کر رہے ہیں. نفس امارہ کا یہ حال ہے. تیسرا نفس مطمئنہ. یہاں پہ تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مکمل اوبیڈینس، مکمل نفس مطمئنہ، مطمئن ہے. آگ میں ڈال دیں اللہ میاں قبول. بعض روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اگر آپ کہیں تو میں یہ آگ بجھا دوں، آپ کہیں تو میں ان کو آگ میں ڈال دوں. پتہ نہیں اس طرح بھی تھا. اور یہ بھی تھا کہ آپ کہیں تو میں آپ کو یہاں سے وہ پھینکیں گے نا تو آپ آگ میں نہیں گرے کہ میں آگ کو بجھا دوں گا، وہاں برف ٹھنڈک وہ کر دوں گا، یا پتہ نہیں اس طرح کچھ کہا تھا کہ میں یہ ساری آگ ختم کر دوں گا، آگ کو بچا لوں گا مطلب. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم آئے ہو یا بھیجے گئے ہو؟ یعنی خود سے آئے ہو یا اللہ کے حکم سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو خود ہی سے آیا ہوں. کہ پھر مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں میں اس پہ راضی ہوں. ان کو پھینک دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ یا نارو، اے نار، اے آگ، کونی بردن و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پہ. تو ابراہیم علیہ السلام تو یہ ہے آگ میں جانے کو تیار ہے. جلنا اللہ، یا اللہ تیرے لیے جلنا بھی قبول. اچھا یہ سب تو چھوٹی بات ہے. 96 سال کی عمر میں اسماعیل پیدا ہوتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی عمر ہوتی ہے کل تقریباً 6 سال 8 سال اس طرح کچھ. 6 سال 8 سال کا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے. ایک وقت بھی گزر چکا ہوتا ہے، محبت ہو چکی ہوتی ہے بہت زیادہ، معصوم بچہ ہے، اس کو لے کے جا رہے ہیں، اس کو خوف بتا رہے ہیں. تو وہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ تو جلدی کرو نا ابا، جلدی سے ذبح کرو نا. یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جلدی سے وہ کام کر دیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. اس سے بڑا اللہ کے آگے سرنڈر ہو سکتا ہے؟ مجھے تو اس سے بڑا نہیں ہو سکتا. اپنی جان بھی دے دو، مطلب یہ نہیں ہوتا یار، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو یہ ابراہیم ہے نفس مطمئنہ. سورہ فجر میں کیا آتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، واپس لوٹا اپنے رب کی طرف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس لوٹا کہ تو راضی بھی ہے اور تجھ سے بھی اللہ راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. تین نفس کی تین حالتیں ہیں اور یہ تین واقعات ہیں. یہ ساری بات بتا کے ہمیں کہا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم امت وسط ہو. اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب تمہیں اپنے آپ کو دیکھنا اور
خود کو دیکھو کس تینوں میں سے کس ٹائپ میں تم ہونا چاہتے ہو، دیکھ لو، ابراہیم کی ٹائپ میں ہو جاؤ تو اچھا ایک اور بات اس میں یہ بھی ہے کہ پہلا واقعہ آدم کا ہے، دوسرا واقعہ کس کا ہے؟ آدم کیا ہے؟ سب کے باپ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، تو وہ کیا ہے؟ بیٹے ہیں. بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، یعقوب کے بیٹے. تو پہلا باپ پھر بیٹا. تیسرا واقعہ کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. تو کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا. دین کے بعد ابو الانبیاء، انبیاء کے والد ہیں. انبیاء کے انبیاء کے والد ہیں. کیا ہے وہ؟ باپ. اور قبلے کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں، کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، صحابہ کو کہا جا رہا ہے. تو صحابہ کیا ہیں؟ بیٹے ہیں نا اسماعیل علیہ السلام کے. باپ بیٹا پھر باپ پھر بیٹا. کیا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ لوگ سوچیں یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ کتنا زیادہ سیکوینس، کس کس اینگل سے سیکوینس، کتنے کتنے مختلف اینگل سے، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے، مطلب کیا بولوں میں، وہ مثال بھی نہیں سمجھ آتی. بڑی خوبصورتی کے ساتھ موتیوں کے ساتھ موتی جڑے ہوئے ہوں، اور پھر الگ الگ اینگل سے بھی جڑے ہوئے ہوں. یہ وہ کلام ہے کہ جس کی مثال پیش کرنا ناممکن ہے. تو کتنے کتنے قرآن کے کتنے، اب دیکھیں نا اتنی خوبصورت کتاب ہے یہ، آپ تھوڑا سا غور کریں نا. اچھا کچھ چیزیں تو میں نے پڑھی ہوتی ہیں یا بیانات میں سنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مجھے خود سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں یہ، لیکن آپ لوگ بولیں گے کہ استاد جی آپ کے پاس، آپ کو سمجھ میں آتی ہے ہمیں نہیں آتی. بھائی ایسا نہیں ہوتا. میری اللہ تعالیٰ سے رشتہ داری نہیں ہے، میرے اللہ تعالیٰ کے کلام جتنا میرے لیے آپ کے لیے بھی ہے. صرف دیر اس بات کی ہے کہ تھوڑا سا کچھ تو مطالعہ کر لیں، اصول سمجھ لیں، اور کچھ تھوڑی دیر قرآن کے ساتھ بھی تو بیٹھ جائیں نا. کچھ تھوڑی دیر قرآن کے بارے میں بھی تو سوچیں نا. یہ چیزیں آپ پر بھی کھلیں گی. آپ لوگ سب مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیں کہ یہ جو سارا میں جوڑ بتا رہا ہوں، ربط بتا رہا ہوں، نظم بتا رہا ہوں، نظام بتا رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے، اس سے پہلے اس طرح نہیں سمجھا. اور بتائیں. ماشاء اللہ بہترین ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور بتائیں بھائی، اگر مطلب اس سمجھ آئے. سے ہمارے اندر بھی ایک شوق پیدا ہو رہا ہے کہ واقعی غور و فکر کرنا چاہیے. ہم اس طرح نہیں سوچتے کبھی ایک آیت کا مطلب دوسرے سے کیا کنیکشن ہے. اس طرح لگتی ہیں بہت ساری آیات ایک جیسی اور واقعات، لیکن یوں نہیں سوچا. تو اب یہ ہے کہ اپنے اندر بھی ایک چیز شوق پیدا ہو رہا ہے. ہاں نا، ہم تو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں یار ابھی اچھا خاصا تذکرہ چل رہا تھا آدم علیہ السلام کا، اور وہ جنت سے نکالے جانے والے کا واقعہ چل رہا تھا، یہ اچانک سے بنی اسرائیل کہاں سے شروع ہوا ہے؟ سمجھ نہیں آتا نا. جی جی کیوں ہماری جی ایک سوچ ہوتی ہے جی، ایک بات ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد مطلب ہماری ایک اپنی ایک الگ سوچ بنی ہوئی ہے، بالکل ایک عجیب سی. کیونکہ ہم جس طرح کی ٹیکسٹ بکس اور جس طرح کی ہم چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا اپنا الگ ایک سسٹم ہے نا. جی وہ ہمیں لگتا ہے بس وہ پہلے واقعات ہیں جو ہمیں قرآن کے ذریعے بتائے جا رہے ہیں، نالج دی جا رہی ہے. ہاں بس ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ پتہ نہیں قرآن پتہ نہیں کیا ہے مطلب. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہمیں سمجھ یہ نہیں آتا کہ یار ابھی اچھی خاصی ایک بات چلی تھی بیچ میں، جیسے کل ہم نے پڑھا نا، کل پڑھا یا کب آیا ہمارے سبق میں؟ نہیں وہ ہم یہاں تو بہت پہلے آیا تھا، ہماری ڈیپ تفسیر کی کلاس ہے اس میں کل آیا تھا وہ، یا آج آیا تھا ایک جگہ، کل بھی آیا تھا ایک جگہ، تو دو جگہ میں پڑھا رہا ہوں ڈیپلی. تو ایک جگہ کل آیا تھا ایک جگہ آج آیا تھا کہ تفسیر وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ چلا بیچ میں ہی آ جاتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس یہ ایک آیت آتی ہے کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان والے مسلمان ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، صابئی ہیں، اگر یہ لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کریں تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اجر ہے اور ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا. اب بنی اسرائیل کی باتیں آ رہی ہیں، اچانک سے یہ آیت آتی ہے، پھر دوبارہ بنی اسرائیل کی باتیں آ جاتی ہیں. یعنی بنی اسرائیل نے جو غلطیاں کی ہیں، جو نافرمانیاں کی ہیں، جو نعمتوں کو ٹھکرایا یا انعامات کو ٹھکرایا، ناشکری کی، ناقدری کی، وہی بات چل رہی بیچ میں اچانک سے آیت آ جاتی ہے اور پھر دوبارہ وہی شروع ہو جاتی ہے باتیں. تو عجیب سا لگتا ہے نا، یہ بیچ میں یہ کہاں سے آ گئی؟ یا تو پوری بات ہو جاتی پھر یہ آیت آتی، یا پہلے ہی آتی پھر یہ والی باتیں شروع ہوتی بنی اسرائیل کی.
تو اس کے بیچ میں آنے کا ایک مقصد ہے. وہ یہ مقصد ہے کہ تمہاری اتنی برائیاں 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 آ رہی تو کہیں تمہیں شیطان یہ نہ بھٹکا دے کہ ہم تو اب گئے ہی گئے, اب ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی کیونکہ ہم تو اب گئے ہی گئے, ہم تو بنی اسرائیل ہیں نا, ہم تو گئے ہی گئے. نہیں, اگر تم بنی اسرائیل بھی ہو لیکن اگر تم ایمان لے آتے ہو, اللہ کی ساری باتیں مان لیتے ہو اور نیک عمل کر لیتے ہو, تو تمہارے لیے بھی فلاح و مجرور عند ربہم, بہت اجر ہے تمہارے رب کے پاس, اور تمہارے لیے بھی وہی ہے کہ تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا قیامت کے دن, یعنی یہ تم ٹینشن ہی نہیں لو. تو اس یہ لیے بیچ میں مطلب ان کو صحابہ کرام کو تسلی دی جاتی تھی. صحابہ کو نہیں, بنی اسرائیل کے تذکرے کے درمیان بیچ میں یہ بات آ گئی ہے نا. اب بنی اسرائیل کی برائیاں سنتے سنتے, مثال کے طور پر آپ کے کوئی آپ کے 4 بچے ہیں, 5 بچے ہیں, ان میں سے ایک نافرمان ہے خدا نخواستہ. اب اس 5 میں سے ایک کو آپ بتانے تمہیں میں نے اس دن بھی کیا, پھر تم نے یہ کیا, پھر اس کے بعد تم نے یہ کیا, پھر تم نے یہ کیا, پھر تم نے کہا معاف کر دیں, یہ کرو, پھر تم نے, میں نے معاف کیا, میں نے تم سے کہا کہ ایسے کرو, یوں کرو کہ تمہیں معاف کر دوں گا, تم نے اس کو الٹی مذاق بنا لیا, بدل دی وہ بات. پھر تمہیں نعمتیں دی گئی, اچھی چیزیں دے رہا ہوں تو تم بولے نہیں, میرے تو بری چیز چاہیے. پھر تمہیں کچھ دے رہا, پھر تم الٹی بات کر رہے ہو. پھر تو میں نے کھلونے لا کے دیے, تو میں نے چیزیں لا کے دی, تو میں نے تمہاری مرضی کی جگہ پہ وہ کروا دیا, یہ کیمرہ کو کھل گیا اس کو بند کر دیں, تو وہ میں نے تمہیں کروا دیا, پھر تم نے اس کو نافرمانی کر دی. پھر تم نے اس کو توڑ دیا, پھر تم نے اس کو پھینک دیا, تمہاری اتنی مشکلوں سے فلاں جگہ ایڈمیشن کرایا, پھر تم نے اس میں گڑبڑ کر دی. اتنی مشکلوں سے تمہیں فلاں جگہ جو ہے وہ پڑھایا لکھایا, پھر تم نے اس میں گڑبڑ بچا دی. پھر تم نے وہاں سے وہ اسکول چھوڑ کر آ گئے, وہ کالج تم نے چھوڑ دیا, وہ یونیورسٹی تم نے کلاس بنک کر لی. یہ سب سمجھاتے سمجھاتے وہ تو بالکل ہی ڈپریس ہو جائے گا نا, بچہ تو بالکل ختم ہو جائے گا کہ میں تو گیا, کوئی اچھائی ہی نہیں ہے میرے اندر تو. اور چلو اچھائی تو چلو واقعی نہیں ہو تو میں ہوں اتنا برا, لیکن اب کوئی فائدہ بھی نہیں, اب تو وقت گزر چکا ہے. دیکھو نا امی کتنی ناراض ہیں. تو بیچ میں آپ بولیں گے کہ دیکھو, اچانک سے آپ کو خیال آئے گا تو آپ بولیں گے کہ دیکھو, اچھا اللہ کو تو خیال ویال اچانک سے نہیں آ رہا نا, اللہ کو تو سارا پہلے سے اللہ کو سب کچھ پتا ہے. لیکن ہم اس کے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا بولیں گے کہ اچانک بولیں گے کہ دیکھو بھائی, بھلے تم نے غلطیاں کی ہیں, یا تم یہودی ہو, نصرانی ہو, عیسائی ہو, کوئی کچھ بھی ہو, ایک اصولی بات لیکن ذہن میں رکھ لو, کیونکہ اور بچے بھی تو سن رہے ہیں نا, اور بچے بھی ساتھ ہیں. تو دیکھو بھائی, تم کوئی بھی ہو, تم یہ ہو, یہ کچھ بھی ہو, اگر تم اچھے عمل ایمان لاؤ, یعنی کہ ان کو تو ہم ایمان لانے والی یا کچھ بھی بات ہے, ان کو تو اس حساب سے کریں گے. بھائی تم الگ, تم تمیز سے رہو, تمیز سے رہو, کوئی بدتمیزی نہیں کرو, نافرمانی نہیں کرو, اللہ کے اور میرے سارے احکامات مانتے رہو, تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا کوئی کسی سے تمہارے کسی, تم 5 میں سے کسی سے کچھ خاص مسئلہ تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے تم لوگوں سے کوئی خاص مسئلہ, کوئی مجھے کوئی جھگڑا تھوڑی ہے, لڑائی تھوڑی ہے. تم توبہ کر لو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. میرے نزدیک تو ایمان لانا اصل ہے اور نیک عمل کرنا ہے بس. چاہے تم یہودی ہو, چاہے تم نصرانی ہو, چاہے تم صابی ہو, چاہے تم مسلمان ہو, محمد کی امت ہو, اس سے پریشان نہ ہو. اصل بات ایمان اور عمل ہے. تو یہ بتا کے پھر دوبارہ یہ سمجھ میں آ گیا, اصول بیچ میں آ گیا, بندہ بولتا ہے ہاں چلو ریلیکس ہو, پھر اس کو بتا دیکھو تم نے یہ بھی کیا تھا, پھر چند باتیں پھر اور آ گئی. تو یہ اب ہمیں ویسے دیکھنے میں لگا یہ اچانک سے بیچ میں کہاں سے آ گئی, لیکن اس کے تھوڑا سا غور کریں گے تو اس کا ایک لنک ان آیات کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور جو پھر میں نے ابھی بتایا, ایک پوری 3D پکچر بتائی, پوری ایک 3D سمجھ لیں, ایک 360 ڈگری صورت کا ہم نے پورا وہ کیا, تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر بات ایک دوسرے سے لنک ہے. تو جو ترتیب سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اس کا بھی لنک چل رہا ہوتا ہے, اور شروع اور آخر کا بھی لنک, اور پھر ہمارا پورا مطلب دماغ میں بات بٹھانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. سورہ یوسف کا بھی یہی حال ہے, اور ایک عالم ہے ان کا میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی ہر صورت کا یہی حال ہے, اور پھر پورے قرآن کا بھی یہی حال ہے, وہ ایک جگہ جا کے جڑ جاتا ہے, اور اس کے پہلے اور آخری والے مضامین جڑ رہے ہوتے ہیں. اس پہ تو کتنا کام لوگوں نے کر لیا. تو یہ سب چیزیں تو چلو علماء نے بھی لکھ لی ہیں, جو ریسرچ جو کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, انہوں نے کر لی. تو اس طرح جب آپ بھی یہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں نا, تو آپ کا دماغ اس طرح سوچنے لگتا ہے, اور قرآن کے ساتھ کسی طرح انس پیدا ہو جاتا ہے, مانوس ہو جاتا ہے دماغ, اور پھر آپ کو بھی قرآن کی یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. جب آپ کو کوئی چیز خود سے کوئی دل میں آئے گی نا, تو پھر آپ کو جو ایک سکون اور خوشی ملے گی کہ یار یہ تو میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یعنی کہ مجھے بھی قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا نا, قرآن سے میری دوستی ہو گئی ہے. اور کیا چاہیے, قرآن سے دوستی ہو جائے تو کیا چاہیے اور. تو میں یہ باتیں بتائی اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا کیا کریں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے. جی سے مانگیں, اور
تھوڑا پڑھ لیں، چند ایک کتابیں پڑھ لیں گی تو خود ہی غور کرنا شروع کر دیں گی. ہاں لیکن یہ کیونکہ آپ لوگ نے کیونکہ وہ تو نہیں، عالم کا کورس جو ہوتا ہے پورا درس نظامی کا وہ نہیں کیا، تو کسی عالم کی رہنمائی میں کرتے ہیں. کوئی بات سمجھ آئے تو پوچھ لیں کہ بھائی مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے بات. جی تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ کوئی غلط بات اگر کہیں آپ سے ہو رہی ہوگی انڈرسٹینڈنگ میں، تو وہ آپ کو اس کی وضاحت مل جائے گی. تو کسی استاد سے، کسی عالم سے، کسی قرآن کو سمجھنے والے سے، قرآن کے طالب علم سے آپ پوچھ لیں یہ بات، تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے پورا عالم کا کورس ایک ہوتا ہے جو پورا عالم کا کورس تو نہیں ہوتا، لیکن قرآن سے ریلیٹڈ چیزیں آپ آج صرف سیکھ لیں. اس کے لیے چند اصول ہیں، چند قوانین، قواعد اور ضوابط ہیں، وہ سیکھ لیں. اور عربی سیکھ لیں، صرف 2 چیز. اور اس کے بعد قرآن پہ آپ کریں، زندگی لگا دیں پورے قرآن پہ. آج میں نے تفسیر کی کلاس میں ایک بات کی، اگر مجھے موقع ملا تو اس کا میں شارٹ کلپ بنا دوں گا، وہ میں آپ لوگوں سے یہاں شیئر کر دوں گا. جی ضرور. اچھا میں نے یہ جو 19 جی آتا ہے کہ قرآن پاک کو کئی طرزوں میں پڑھا جاتا ہے نا، لہجوں میں، مطلب قرأت ڈفرینٹ اس سے، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا، مطلب تلفظ صحیح ہونا چاہیے، باقی اس کے طرز مختلف ہوتے ہیں اس طرح. دیکھیے مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی ہے، جی دونوں طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا ہے. اور سورہ ناس کے اندر کیا ہے؟ قل اعوذ برب، سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم مالک یوم الدین. سورہ ناس میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الدین. الناس. ملک الناس. تو ایک مالک ہے، ایک ملک ہے. مالک کہتے ہیں جیسے چیز کا مالک ہوں میں، اپنی اس گھڑی کا مالک ہوں، ٹھیک ہے. اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، جیسے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، مثال سعودیہ کا بادشاہ ہے. تو سعودیہ کا بادشاہ تو ہے، لیکن سعودیہ میں رہنے والے کا وہ اس کی ذاتی چیز کا مالک نہیں ہے، تو وہ ملک ہے، مالک نہیں ہے. اور جو سعودیہ میں رہ رہا ہے، اس کی جو ذاتی چیز ہے وہ اس اپنی چیز کا مالک تو ہے، لیکن بادشاہ نہیں ہے، ملک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو مالک یوم الدین آ رہا ہے یا آخر میں ملک الناس آ رہا ہے، تو مالک یوم الدین کو ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مطلب صحیح بن رہا ہے یا اچھا لگ رہا ہے تو ہم بھی پڑھیں، نہیں. اللہ کے نبی نے پڑھا ہے تو ہی آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا صحیح قراءت صحیح. ثابتہ صرف وہی پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ چلو مطلب اچھا بن رہا ہے. اردو عربی میں اجازت ہے، عربی کے لینگویج کے رولز اور جو اس کے قواعد اور ضوابط ہیں اس کے لحاظ سے گنجائش ہے تو ہم پڑھ لیں. نہیں، حرام ہے، گناہ کبیرہ، اور قرآن سمجھنا اس کو تو کفر کے قریب ہے، شاید کفر ہی ہے. تو جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے صرف وہی قراتیں پڑھ سکتے ہیں ہم، اور اسی کو قرآن سمجھ سکتے ہیں، اور وہی قرآن ہے اور وہی پڑھنا ہے. تو یہ تو مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. تو مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آخرت کے دن کا، روز جزا کا صرف بادشاہ نہیں ہے وہ، اس وقت وہ مالک بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے اور ملک یوم الدین بھی ہے. یعنی بادشاہت بھی اسی کی ہے اور ملکیت بھی اسی کی ہے. کنٹرول بھی سیکھا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے. وہ فرعون کو جنت میں ڈال دے، میں اور آپ بول نہیں سکتے کہ فرعون کو کیوں جنت میں، موسیٰ علیہ السلام نہیں بول سکتے کہ اللہ فرعون کو جنت میں کیوں ڈال رہے ہیں. جی وہ مالک بھی ہے بھائی، صرف بادشاہ نہیں ہے کہ وہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرے گا. وہ بادشاہ تو کیسے ہی بادشاہ ہو، لیکن کچھ اصول اور ضوابط اس نے خود اپنے ہی بنائے ہوں گے، لیکن اس کو فالو تو کرنے کا پابند ہوگا نا. پابند تو بادشاہ بھی ہوتا ہے نا، وہ کچھ ایسا تو نہیں کر سکتا ساری رعایا کو ایک ساتھ مار دے، رعایا خود خلاف ہو جائے گی، مار دے گی ایک بادشاہ کو، ہے نا. تو بادشاہ بھی بہت سی چیزوں کا پابند ہوتا ہے، وہ اس کی پابندیاں ہیں. تو ملک جو ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے، لیکن اللہ ایسا ملک ہے کہ وہ مالک بھی ہے. مالک پابند نہیں ہوتا، میں اس گھڑی کا مالک ہوں، میں توڑوں جی پھوڑوں اس کے اوپر کچھ بھی کرتا رہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. میں، میری اپنی گھڑی ہے نا. میرے باپ بھی مجھ سے نہیں کہہ سکتا کہ تم نے ایسا کس کی اجازت سے کیا، مجھے اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. شرعاً مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میری ملکیت ہے تو میں جو چاہے کر سکتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی جزاک اللہ، بہت اچھے سے سمجھ آ گیا مالک اور ملک کا مالک فرق. یوم الدین اور ملک یوم الدین کا، تو اللہ اس دن مالک بھی ہے، اللہ اس دن ملک بھی ہے. یعنی جب ہم، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب قرات کے الفاظ میں فرق ہے تو مطلب بدل جائے گا. مطلب بدلتا تھوڑی ہے، مطلب میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. اور جیسے میں نے ایک مثال اس لیے میں نے تھوڑی وضاحت سے دے دی تاکہ، کیونکہ وہ میں تفسیر میں جب ڈیپلی پڑھاتا ہوں اس میں تو میں نے قرات پہ اچھی خاصی بات سمجھائی، پورا قرات کے چیپٹر سمجھائے، تو وہ تو بہت ڈیٹیل ہے. ایک تو استاد جی ایک سوال. یہاں میں نے تھوڑا سا بتا دیا تاکہ اگر کوئی کنفیوژن کسی کو نہ ہو، بلکہ وہ یہ سمجھ لیں کہ جو قرآن کی قرات ہیں یہ خود قرآن کا حسن بھی ہے، قرآن کا معجزہ بھی ہے. جی سوال. یہ سوال ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ بھائی قیامت تو ڈے آف ججمنٹ ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ تو نہیں کریں گے نا جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ جس کی مرضی جو کر لے. اللہ تعالیٰ تو وہی کریں گے جو جس قابل ہوگا نا.
بالکل ایسے ہی۔ ہاں تو فرعون کو ڈالیں گے تو اس کی کوئی ایسی ہوگی نیکی جو ہم نہیں جانتے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ فرعون تو کو جانتے ہوں گے نا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ہی ڈالیں گے، جنت میں نہیں ڈالیں گے، یہ تو طے ہے۔ وہ دوزخ میں ہی جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ آسیہ جائیں گی جنت میں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ایک ہے کہ کیا ہوگا، اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا، یعنی ایک ہے اللہ کا قانون، وہ تو یہی ہے، جی اور ایک ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی ایک ہے ملکیت، کہ وہ جو چاہے کر لے، صرف ہم پوچھ نہیں سکتے۔ یہ مطلب ہے مالک یوم الدین یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو رول تو ہیں، اصول تو ضابطہ تو یہی ہے، لیکن ہوں میں مالک، تو مرضی میری ہے، میں جو چاہے کروں، تم بول نہیں سکتے۔ یعنی اللہ کی شہنشاہیت اور مالکیت اور ملکیت دونوں چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو خیر، تو ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، تھوڑا سا میں بتا رہا تھا کہ وہ آپ اس پہ غور و فکر کریں یا تھوڑا سا اس طرح پڑھیں، اس کے لیے چند اصول ہیں۔ میں انشاءاللہ ان قریب میرا ارادہ ہے کہ میں رمضان میں 2 کورس لانچ کر دوں، ایک ہے علوم القرآن کا اور ایک ہے علوم الحدیث کا۔ علوم القرآن پڑھا دوں اور علوم الحدیث پڑھا دوں، تاکہ یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے نا حدیث کے معاملے میں کہ جی حدیث ضعیف ہے، حدیث مرسل ہے، حدیث موضوع ہے، حدیث حسن ہے، حدیث صحیح ہے، کیا ہے، تو وہ ساری اس میں کیا فرق ہے، پھر حدیث کی کتابوں کی قسمیں کیا ہیں، بخاری کو صحیح کیوں کہتے ہیں، مسلم کو صحیح کیوں کہتے ہیں، ترمذی کو صحیح نہیں کہتے، سنن کیوں کہتے ہیں، سنن جامع کیوں کہتے ہیں، چیزیں نا ساری حدیث کی۔ پھر رمضان میں حدیث، ٹائمنگ، ہاں رمضان میں ٹائمنگز کیا ہوں گی؟ وہ تو میں ابھی سوچ رہا ہوں اس حوالے سے، آپ لوگ اگر انٹرسٹڈ، چند ایک بھی ہو جائیں گے انٹرسٹڈ، 10-12 بھی ہو جائیں گے آپ لوگوں میں سے، تو میں شروع کر، پھر میں پڑھا دوں گا اور پھر رمضان میں ہی کر لوں گا، اور 1 مہینے کا ہی رکھوں گا اس کو، تاکہ یہ 1 مہینے میں پورا ہو جائے۔ تو یہ ہے۔ خیر، ٹائمنگ تو ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے نا، وہ جب گروپ میں جتنے زیادہ ووٹ جس ٹائم کو ہوں گے اتنے اس کے حساب سے کر لیں گے، اور ریکارڈنگ تو ہوں گی، ریکارڈنگ سے مل ہی جائیں گی۔ تو خیر یہ سب باتیں کافی ساری ہو گئی، تو امید ہے آپ لوگوں کو سورہ بقرہ کا ایک وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ان کے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سمجھانے کا طریقہ اپنایا ہے۔ اس سے ہم یہ بھی سمجھ جی سکتے ہیں کہ ماشاء کسی اللہ، کو بات سمجھانی ہو تو ہم یہ طریقہ اپنا لیں۔ جی بولیں۔ بہت اچھا سمجھایا ماشاء اللہ آپ نے، جزاک اللہ خیرہ، آمین بہت آمین اچھا آمین آمین، جزاک اللہ خیر کثیرا وحسن اللہ۔ اچھا جی، تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے ہم پڑھ رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کے اعمال کچھ کام آئیں گے، نہ مال اور نہ اولاد، ٹھیک ہے، نہ ان کا مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئیں گے، ذرہ برابر بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اور یہ لوگ ہی دوزخ کا ایندھن ہے، ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے والوں جیسے کا ہے۔ کذب آل فرعون والذین من قبلہم، وہ ایسے ہیں جیسے فرعون اور اس سے پہلے والے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ٹھیک، وہی والی بات جو میں نے کل ہی بتائی تھی کہ لوگ کہتے رہتے جی اللہ تعالیٰ تو، اس سے پہلے والے رکوع میں آئی نا بات، واللہ لہم عذاب شدید، اور یہاں کیا ہے، واللہ شدید العقاب، ٹھیک ہے نا۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ رکھے مجھے بھی بتا، ہاں خیر۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی کچھ اور تفصیل ہے، میں ابھی فی الحال اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔
میں چلیں کچھ بتا دیتا ہوں، کچھ چیزیں اس میں آپ کو اچھا فائدہ ہوگا. اس سے پہلے جو ذکر ہوا قیامت کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی کافروں کا انجام بھی بتایا کہ ان کو کوئی چیز دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. جیسے کہ شروع کی صورت میں بھی وہ ہے. تو ان آیات میں اصلی خطاب جو ہے وہ نجران کے وفد جو آیا تھا اس کو تھا. ٹھیک ہے، جسے عیسائی مذہب اور قوم کی سب سے بڑی جماعت کہنا چاہیے. امام راضی رحمہ اللہ المتوفى 606 ہجری، امام راضی کا انتقال ہوا 606 ہجری میں. اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ، یہ ان سے بھی پہلے کے ہیں، امام راضی سے بھی پہلے کے ہیں. محمد بن اسحاق ان کی سیرت سے نقل کیا ہے کہ جس وقت یہ وقت نجران سے مدینہ روانہ ہو گیا تھا اس مقصد کے لیے، تو ان کا بڑا پادری ابو حارثہ خچر پر سوار تھا. تو خچر نے ٹھوکر کھائی تو اس کے بھائی کرز کی زبان سے نکلا کہ مطلب اس نے ایک طریقے سے بری بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹھیک ہے، تو ابو حارثہ نے کہا کہ تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے حیران ہو کر اس کلمے کی وجہ پوچھی. تو ابو حارثہ نے کہا ہم واللہ اللہ کی قسم ہم خوب جانتے ہیں کہ محمد وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، یہ وہی نبی منتظر ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی تھی. غرض نے کہا کہ پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ اسی لیے نہیں مانتے کیونکہ ہمارے جو بادشاہ وغیرہ ہیں نا، انہوں نے ہمیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں، مال دیا ہے، بہت زیادہ ہمیں عزت دی ہے. تو اگر فلو آمنا بمحمد، اگر ہم محمد پر ایمان لے آئے، لأخذوا منا كل هذه الاشیاء، تو وہ ہم سے یہ ساری کی ساری چیزیں چھین لیں گے. تو اسی لیے یعنی مال کی وجہ سے اور اپنے منصب اور چیزوں کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے وہ دل سے مان رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی رسول ہیں جن کے ہم منتظر تھے، جن کے ہم منتظر تھے. صرف یہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، کوئی نبی ہے، نہیں، رسول بھی ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ چلو پیغمبر بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ وہ رسول ہیں جن کا تو ہم سے عہد لیا گیا ہے، جن کا تو ہماری کتابوں میں تذکرہ موجود ہے، اور یہ وہی نبی ہیں جو سب سے آخری نبی ہیں. یہ سب ان کو پتہ ہے لیکن مان نہیں رہے. کیوں نہیں مان رہے؟ وہ ان سہولیات اور دنیا کی چیزوں کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے نا، کہ ہم سے یہ چیزیں چھین نہ جائیں. جی، جان اور مال کے خوف سے. اللہ نے کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تو آزمائیں، تو یہ آزمائش تھی، یہ لوگ اس پہ فیل ہوئے. ٹھیک ہے، جی. تو یہ بات ان کے تھے، ان کے دل پہ یہ بات لگ گئی کہ یار یہ تو دل سے مان نہیں رہے، دل سے مان رہے ہیں لیکن قبول نہیں کر رہے، یعنی بتا نہیں رہے. بھائی ٹھیک ہے نا. جی جی. تو انہوں نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا، اور آخرکار یہی بات ان کے اسلام لانے کا سبب ہو گیا. جنہوں نے پوچھا تھا نا کہ بھائی اسلام کیوں نہیں لا رہے، تم اگر مانتے تو کیوں نہیں مانتے، تو ان کو جب یہ بات جواب ملا کہ یہ تو وہی نبی ہے، تو ان کے دل میں بات لگ گئی کہ یار دل سے مان تو رہے ہیں. تو ان کے دل پہ بات لگ گئی تھی، تو پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ نہیں مانا. بدبخت، جو بھی نہیں مانا وہ بدبخت ہی ہے پھر. تو ان آیات میں یہ جو ابو حارثہ ہے ان کے انہی کلمات کا جواب دیا گیا ہے، یعنی گویا دلائل عقلی دلائل اور نقلی دلائل، یعنی ہسٹوریکل ایویڈنسز اور لاجیکل ایویڈنسز، دونوں ایویڈنسز سے ان کے اس فاسد عقیدے کا رد کر دیا گیا ہے، اور ان کو تنبیہ فرما دی گئی ہے کہ حق کے واضح ہونے کے بعد جو لوگ محض صرف مال اور اولاد اور دنیاوی زیب و زینت اور دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، وہ خوب سمجھ لیں کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ایک ذرہ برابر بھی ان کو مال اور اولاد فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے فرعون اور ان سے پہلے کے لوگ تھے، ہماری آیتوں کو چھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے بدلے، گناہوں کی وجہ سے جکڑ لیا اور
واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب، شدید عذاب دینے والا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا تم لوگ جو ہے، تم لوگ تو دیکھ بھی چکے ہو بدر میں کیا کیا ہے میں نے. چند روزہ زندگی ہے اور چند روزہ سب کچھ تھا. 313 اصحاب بدر سے اسباب بھی بہت کم ہیں، لیکن ان کے پاس افراد کی قوت بھی زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ ہے، اور اسباب تو فل بھرے ہوئے ہیں، لیکن ختم ہو گئے وہ. اور میں نے بدری صحابہ کو فتح یاب کر دیا. تو تم یہ سارا چیزیں دیکھ چکے ہو. یہ تو دنیا کی بہار تو چند روزہ ہے محض. مستقبل کی کامیابی تو اصل کامیابی ہے نا، اور وہ انہی کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں پہ ہوئی ہے. اس کے بعد ہے قل الذین کفروا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہ عن قریب تم جو ہے نا وہ مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں جہنم کی طرف تم ہانکے جاؤ گے. وبئس المہاد، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی وقت آ گیا کہ تم سب، کیا یہود، کیا نصارہ اور کیا مشرکین، عن قریب خدائی لشکر کے سامنے کیا ہوگے، تمہاری کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں رہے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. صحیح ہے. اور پھر ذلت و رسوائی وہ الگ، مال و دولت مال غنیمت میں چلے جائے گا، سب کچھ وہ چھن جائے گا، وہ الگ. نقصان ہی نقصان ہے تمہارا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے بعد جو ہے نا، اچھا بعض روایت میں آتا ہے کہ جب بدر سے واپسی ہوئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت کر آ گئے، تو انہوں نے نا یہود سے کہا آپ علیہ السلام نے کہ دیکھو قبول کر لو اسلام. یعنی پھر سمجھا رہے ہیں اللہ کے نبی بھی کتنے زیادہ نرم ہے. کہ دیکھو اسلام قبول کر لو، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین کا ہوا ہے، جو قریش کا ہوا ہے. قریش تھے نا جو بدر میں لڑنے آئے تھے، کون تھے؟ قریش تھے. دیکھ لو. تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ محمد تم اس دھوکے میں نہ رہو کہ تم بدر میں جیت گئے ہو تو تم، وہ تو چند نا تجربہ کار لوگ تھے، ان کو تو تم ان پہ فتح یاب ہو گئے ہو. تم یہ نہ سمجھو کہ تم ہمیں ہرا دو گے. ٹھیک ہے. ہم سے مقابلہ ہوا تو لگ پتہ جائے گا. ہمارے جو آدمی ہیں وہ ویل ٹرینڈ ہیں. تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ کہہ دو ان لوگوں سے کہ تم عنقریب مغلوب ہوگے اور تم اللہ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم تمہارا جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور تم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ تمہیں پتہ چل جائے گا ابھی. ٹھیک ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ بدر کی فتح دیکھ کر یہود کچھ تصدیق کی طرف مائل ہونے لگے تھے. یعنی کہ جب بدر کی فتح ہوئی تو کچھ یہودی جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہوئے کہ نہیں یار، اس میں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور قبول کر لو، اسی میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. یہ باقی لگ رہا ہے کہ کچھ یہ ہے معاملہ. تو کچھ لوگ مائل ہو رہے تھے. پھر کہا کہ دیکھو جلدی مت کرو، آئندہ کیا ہوتا ہے. ابھی تو ایک ہی جنگ جیتے نا، کیا پتہ، مطلب جلدی نہیں ہے ایمان لانے میں، جتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کے بعد پھر احد کی جنگ ہوئی تو اس میں جو ہے وقتی طور پہ مسلمان تھوڑی سی شکست ہوئی مسلمان کو. تو وہ جو تھوڑا سا رک گئے تھے نا، ان کا ہاں دیکھا صحیح، اچھا ہو گیا دیکھا، تو وہ پھر سخت ہو گئے ان کے دل دوبارہ، اور حوصلے ان کے بڑھ گئے، یہاں تک کہ عہد شکنی کر دی، انہوں نے عہد توڑ دیا اور مسلمانوں سے لڑائی کے لیے تیاریاں کر لی. اور کعب بن اشرف جو ہے 60 سواروں کے ساتھ جو ہے وہ مکہ معظمہ میں جا کر ابو سفیان وغیرہ سے ملا، قریش کے سرداروں سے ملا، اور کہا کہ ہم تم ایک ہیں تو ہم سب مل کر جو ہے نا محمد کا کام تمام کر دیتے ہیں، ہمیں سب مل کر کرنا چاہیے. تو بعض روایت کے حساب سے یہ ہے کہ اس بات پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کفر کر رہے ہیں، آپس میں مل جل رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں کرنے دو ان کو، لیکن بول دو کہ تم جو ہے مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جو ہے وہ جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ ہے. خیر واللہ عالم. تو تھوڑے ہی دنوں بعد خدا نے یہ بتا دیا کہ جزیرۃ العرب میں ایک بھی مشرک نہیں باقی رہا. ٹھیک ہے. بنو قریظہ کے جو بد عہدی کرنے والے تھے وہ قتل کر دیے گئے. بنو نذیر جو ہے وہ جلا وطن کر دیے گئے. نجران کے عیسائیوں نے ذلیل ہو کر جزیہ قبول کر لیا، سالانہ جزیہ جو ہے وہ جزیہ دینا وہ قبول کر لیا. اور تقریباً 1000 سال تک دنیا کی بڑی بڑی مغرور اور متکبر قوم مسلمانوں کی بلندی اور برتری کا لوہا مانتی رہی.
فالحمدللہ علی ذالک. تو اس کے بعد پھر انہوں نے سازشیں کی اور ہم سازشوں میں آ گئے. آج بھی سازشوں میں آئے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور ہمارا تو پورا ایجوکیشن سسٹم خراب کر دیا، اور ہم اسی کے ساتھ کیونکہ اسی سے پڑھتے ہیں تو اسے دماغی تھنکنگ، پروسیس آف تھنکنگ ہمارا اسی حساب سے بن جاتا ہے، تو پھر ہم اس کے علاوہ آگے سوچ بھی نہیں پاتے، کچھ کر بھی نہیں پاتے. تو یہ بات ہو رہی تھی یہاں پہ، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے آگے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. کہ تمہارے لیے ان دونوں گروہوں میں جو بدر کے مقابل ہوئے ایک نشانی تھی. تمہارے لیے کیا تھی؟ آیتن، ایک نشانی تھی ان دونوں گروہوں میں. ایک جو گروہ تھا وہ تھا اللہ کے راستے میں لڑنے والا، اور دوسرا جو تھا وہ کافروں کا گروہ تھا جو مسلمانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈبل دیکھ رہا تھا. اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالنے کے لیے مسلمانوں کی تعداد ڈبل کر دی تھی، ان کو ڈبل ڈبل کر رہے تھے مسلمان. یعنی اگر مسلمان 313 تھے ان کو 626 نظر آ رہے تھے. تو واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے. اور اس میں بے شک آنکھوں والوں کے لیے، بصارت والوں کے لیے ایک عبرت ہے. ٹھیک ہے. تو جنگ بدر میں کفار تقریباً 1000 تھے جن کے پاس 700 اونٹ تھے اور 100 گھوڑے تھے، اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا بدر میں؟ 313. ٹوٹل 313 ہے، 300 سے کچھ اوپر ہے، 313 ابھی ایک ہے. تو ان کے پاس ٹوٹل 70 اونٹ ہے، وہاں کتنے؟ 700 اونٹ، 10 گنا کا فرق ہے. یہاں 70 اونٹ ہے، 2 گھوڑے ہیں. وہاں کتنے ہیں؟ 100 گھوڑے. یہاں تو 10 گنا بھی نہیں، 10 سے بھی زیادہ کا فرق ہے. 100 گھوڑے اور 2 گھوڑے. 6 زرہیں ہیں، 8 تلواریں ہیں. اور یہاں پہ تماشا ان کے ساتھ یہ ہو گیا کہ ان کو اپنے سے سب کچھ ڈبل نظر آ رہا ہے، یعنی کہ ان کو 313 کے بجائے 626 نظر آ رہے ہیں. تو کفار جو ہے وہ مروب ہو جاتے تھے. تو اور مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ہے کہ فَإِن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اگر تم میں صبر ثابت استقامت سے رہنے والے جو ہے وہ 100 ہوں گے تو 200 پہ غالب ہو جائیں گے وہ. تو وہ تو اللہ کی بات پر ایمان لا کے چل رہے ہیں نا، اسباب سے بھی اسباب اختیار کر رہے ہیں، لیکن نظر اسباب سے اوپر ہے، اللہ پہ، مسبب الاسباب پہ. ٹھیک ہے. جی. خیر، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی کیا ہوئی؟ مدد آ گئی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے عورتوں میں سے. مثلا کیا کون ہے؟ عورتیں ہیں، عورتیں اچھی لگتی ہیں، اولاد ہیں. اچھا میں ایک اور بات بیچ میں کہہ دوں جب آ گئی، اور پھر آیت کے تحت ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بعض خواتین نا تھوڑا سا اس کو یوں سمجھتی ہیں کہ یار بھائی مرد جو ہے نا بڑے وہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، کیا لفظ بولوں، لفظ اتنا اچھا تو نہیں ہے لیکن کہتے ہی ہیں کہ بھائی مردوں میں جو ہے نا وہ شہوت زیادہ ہوتی ہے، یا آج کل کی زبان میں کہ اگر تھوڑا کہوں، جو میں کہہ رہا تھا کہ لفظ اچھا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ مردوں میں ٹھڑک ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بنایا اس طریقے سے، یہ نیچرل ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواتین پسند ہیں، تم دنیا کی چیزوں میں سے مجھے خواتین پسند ہیں اور خوشبو پسند ہے. اور ایک چیز اور بتائی تھی نا. تو کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ آج اگر کوئی مولوی صاحب یہ کہنا کہ مجھے تو خواتین پسند ہیں، پھر دیکھیں جو سارے مقتدی بھاگ جائیں گے. حالانکہ وہ سارے مقتدیوں کو بھی خواتین پسند ہوں گی، لیکن ان کے پیچھے نماز نہیں پڑے گی کہ یہ تو مولوی صاحب جو ہے نا وہ بہت ہی کوئی چھچورے قسم کے مولوی صاحب ہیں. صحیح ہے. تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی اصلاح یہ کرنی چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ نے آپ کو عزت دے رہے ہیں، اللہ یعنی خواتین کو اللہ میں عزت دے رہے ہیں.
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کی طرف مردوں کو کے دلوں میں اٹریکشن ڈالی ہے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہو تو جتنا پیار آپ کو آپ کے باپ سے، بھائی سے، شوہر سے، بیٹے سے ملتا ہے نا، وہ نہیں ملے گا. ابا بھی چماٹے ماریں گے، ابا بچوں کو مارتے ہیں لیکن بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا؟ کیوں نہیں اٹھاتے بھائی؟ وہی باپ ہے، وہی حرکت بیٹا کرتا ہے، وہی حرکت بیٹی کرتی ہے. بیٹی کو نہیں اتنی مان ہاتھ نہیں اٹھتا. کیوں؟ بس اللہ نے ایک رکھا ہے اندر، ایک محبت رکھی ہے. بھائی وہ ایک حرکت کرتے، وہی حرکت بہن کرتے تو شاید غصہ تو دونوں پہ برابر آئے گا، لیکن بھائی پہ شاید ہاتھ اٹھ جاتا ہے، مار دیتے ہیں، لیکن بہن پہ تھوڑی ہاتھ اٹھے گا. بلکہ اگر وہ بہن پہ ہاتھ اٹھا بھی دے تو سب اس کو بولیں گے کہ ٹھیک ہے اس کی غلطی ہے، لیکن تم نے ہاتھ کیسے اٹھایا؟ بہن پہ ہاتھ اٹھاتے ہو. لیکن بھائی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے کوئی نہیں بولے گا، بولے گا 2 اور لگاؤ. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ خود ہی سے کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہ عورت کو اللہ نے مردوں کے لیے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کے لیے دلوں میں جذبات نرم ہوتے ہیں. آج پھر جذبات کے مختلف اینگلز ہیں، کچھ اس میں مطلب الگ الگ اینگلز بھی ہیں، اور کچھ اس میں جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں. تو جو ناجائز ہیں اس کی طرف ہمیں حکم یہی دیا گیا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں. لیکن ہیں جذبات وہ فطری، تو اس کو آپ کنٹرول کریں، یہ ہمیں حکم دیا. کنٹرول نہیں کرو گے تو سزا ہے، سخت سے سخت سزا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی سزا ہے. اللہ کی طرف سے پوچھ ہے، وہ سب چیز اپنی جگہ ہے. لیکن اس کو جو بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے نا کہ مرد تو ہوتا ہی ایسے. بھائی مرد ایسے ہوتے ہیں تو کیا مطلب ہوتے ہیں؟ مرد کو بنایا اللہ نے ایسے. یعنی عورتوں کے اوپر پھر عورتوں کو اگر یہ کہا جائے کہ تم تو جو ہے وہ چند دنوں تم تو ان کو کوئی تانا دے کہ تم تو ناقص العقل ہو یا ناقص الدین ہو تو کیسے برا لگے گا؟ تو ایسا تانا دینے والے کی غلطی ہے نا کہ بھائی ان کو تو اللہ نے ایسے ڈیزائن کیا ہے. تو اگر ہم عورتوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ تم تو ناقص العقل ہو، ناقص الدین ہو، تو یہ بولنے والے کی غلطی ہے، عورت کی غلطی تھوڑی ہے. اسی طریقے سے مردوں کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ تم تو شہوت پرست ہو، مرد تو شہوت پرست ہوتے ہیں، تو اسے مرد کی غلطی نہیں ہے، یہ بولنے والے کی غلطی ہے، یہ تانا دینے والے کی غلطی ہے. تو مردوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، عورتوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ مرد کی ایک فطری چیز کے اوپر کو تانا دیتی ہے عورت، اور عورت کی ایک فطری چیز کو اوپر تانا دیتا ہے مرد. تو دونوں ہی برابر ہو گئے نا، پھر دونوں کو شیطان نے بھٹکایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیونکہ بیچ میں یہاں پہ بات آ گئی تو مجھے خیال ہے کہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. یہ وضاحت آپ کو شاید جو اچھے سنجیدہ علماء اور جو اچھے طریقے سے وہ تو بتائیں گے، لیکن عام طور پہ آپ کو دینی حلقوں میں یہ وضاحتیں اتنی اچھے سے نہیں ملیں گی. اس کو وہ خود بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ تو اس کو پتہ ہے کیا بتایا جاتا ہے بھی ایسا بھی ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ شہوت تو بہت بری چیز ہے، کیا کرو؟ روزے رکھو، ذکر کرو. بھائی یہ تو آپ نے بتا دیا ٹھیک ہے کہ شہوت جو بری چیز ہے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. لیکن بھائی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے. شہوت کی محبت مزین کر دی گئی ہے، یعنی شہوت کی محبت مزین کر دی گئی ہے. اس میں سب سے پہلا نمبر عورتوں کو رکھا ہے. سب سے زیادہ جو اٹریکٹیو چیز ہے نا وہ عورت ہے. اس کے بعد بیٹے ہیں. اس کے بعد کیا ہے دیکھیں ذرا، قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیروں کے ڈھیر، یعنی سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیروں کے ڈھیر کا تیسرا نمبر آ رہا ہے. اس سے پہلے بیٹے ہیں، یعنی اس سے زیادہ جو ہے نا وہ بیٹے کو وہ دیا گیا ہے، ترجیح دی گئی ہے. اور اس سے بھی زیادہ ترجیح دی گئی عورت کو. تو یہ تو اللہ نے عورت کو بلند مقام دیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مردوں کو یہ کر دیں اور ان کو یہ تانا مارے. اس آیت کا بھی تو یاد رکھیں نا، میرے تو اللہ خود کہہ رہے ہیں، تو اس میں مردوں کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی اس کا کوئی غلط، یعنی اللہ نے جائز بھی تو بتا دیا، شادی نکاح کرو، نکاح کر کے اپنی جو جائز ضرورت ہے وہ پوری کرو. منع کیے 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن اگر ایک سے زیادہ کرو تو پھر انصاف بھی کرو. ٹھیک ہے. تو سب چیزیں مردوں کو دی ہیں، تو ایک حدود مردوں کو دے دی، ان حدود میں رہتے ہوئے کر لو. اور چونکہ اس کے اندر یہ شہوت رکھی ہے، اسی وجہ سے تو اس کو 4 نکاح کی اجازت دی ہے. عورتوں میں یہ شہوت نہیں رکھی، وہ خود کسی اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتی، ان کو مردوں کو دیکھ کر وہ اٹریکشن اس لیول کی نہیں آتی جتنی عورت کو دیکھ کر مردوں کو آتی ہے. تو وہ بولتی ہیں ہاں مرد ٹھرکی ہوتا ہے، یہ مرد شہوت پرست ہوتا ہے. بھائی اللہ نے نہیں رکھی، ابھی اللہ تھوڑا سا چینج کرتے سسٹم نا، پھر پتہ چل جائے گا. خود کو روک کے دکھاؤ زنا سے. یہ میں اور آپ تھوڑی ہے جو روکتے ہیں، اللہ ہے جو روکتا ہے. تو اس کے بدلے میں عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ کیونکہ مرد کے اندر اس کی حب الشہواتی من النساء بہت زیادہ ہے، سب سے پہلا نمبر عورتوں کا ہے، تو تم پردہ کرو.
اچھا سوال یہ کہ جی پردہ ان کو کیوں کروا رہے ہیں، مردوں کو بولو آنکھوں میں پٹی باندھ لیں؟ نہیں، اس لیے کیونکہ حسن حسین تم ہو، مرد حسین نہیں ہے، حسین تم ہو. دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، شیر شیرنی دونوں کو دیکھ لیں، شیر خوبصورت لگتا ہے، مور مورنی دونوں کو دیکھ لیں، مور کی خوبصورتی الگ ہے، کیا وہ پر جب پھیلاتا ہے تو کیا حسن ہے اس کے اندر. مرغا مرغی دونوں کو دیکھ لیں، مرغا کیا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے نا. تو اس طرح آپ اس کو دیکھ لیں، کیا کہتے ہیں، جو بیل ہوتا ہے اس کو اور ایک گائے کو، دونوں میں فرق ہے. بیل کا ایک اپنا ایک اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار مطلب چیز ہے کوئی، صحیح ہے. لیکن انسانوں میں آ جائیں تو خوبصورت عورت ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، تو اللہ میں یہ کہہ رہے ہیں اس خوبصورتی کو جہاں فتنہ ہو رہا ہے چھپاؤ، پورا سطر چھپاؤ. کیا ہے جانوروں میں نور، سمجھا نہیں میں. مور کی مثال میں نے دے دی، مور مور کہہ رہے ہو شاید، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب اللہ کا سسٹم ہے، اس میں ہمیں نہیں، میں اور آپ کچھ کہیں گے تو جواب دینا پڑے گا قیامت میں، ٹھیک ہے. تو جانوروں میں جتنے نر ہیں نا وہ خوبصورت ہوتے ہیں مادہ سے، لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ خوبصورت عورت کو رکھا ہے. یہ عورت کا پروٹوکول ہے، عورت کی عزت ہے، اسی لیے اس کو کہا ہے کہ تم خود کو چھپاؤ، خوبصورتی تمہیں دی ہے، اس لیے تم ذمہ داری بھی تمہاری بنتی ہے. اور مرد کے لیے پردہ نہیں ہے، پردہ عورت کا حکم ہے، اس نے فالو کرنا ہے. ہاں اگر وہ بے پردہ ہوتی ہے پھر مرد جو ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، تو مرد کے بارے میں حکم یہ ہے، اور اس میں وہاں پہ پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی نظریں نیچی کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. لیکن پھر صرف مردوں کو نہیں کہا گیا، عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو. کیوں؟ تاکہ بیلنس رہے سسٹم. کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے دونوں طرف سے ہوتا ہے اٹریکشن، لیکن چونکہ خوبصورتی عورت کو دی گئی تو پردہ اسی کو دیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ آنکھوں میں پٹی باندھ کے چلنا تو ممکن بھی نہیں ہے نا. آپ سے نظر بچانے کا تو حکم ہے، لیکن آنکھوں میں پٹی باندھیں گے تو چلیں گے کیسے، آگے بڑھیں گے کیسے؟ 2-3 قدم کے بعد ہی کچھ ٹھوکر ووکر لگ جائے گی، صحیح ہے. تو اس حساب سے بھی لاجیکل یہ تھا کہ عورت کو ہی کو پردے کا حکم ہوتا، تو اس لیے عورت کو پردے کا حکم ہے. اور دوسرے حساب سے بھی کہ حسن عورت کو دیا، مرد کو نہیں دیا، تو عورت ہی کو چاہیے کہ وہ اپنا حسن چھپائے، ٹھیک ہے. تو خیر یہ ضمناً کچھ بات آ گئی، لیکن یہ کچھ کانسیپٹ کی کلیئرٹی کی وجہ سے میں نے بات یہاں پہ کی ہے، یہ ضروری ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں اچھے طریقے سے بٹھا لیں. اچھا دوسری بات، والبنین، لوگ بولتے ہیں جی بٹ بیٹے پسند ہے، بیٹے پسند ہے، بیٹیوں سے وہ پیار نہیں ہوتا. بات یہ نہیں ہے، بیٹے پسند ہیں. کیوں؟ فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ اس کو سپورٹ کرنے والا جو ہوتا ہے اس سے اس کو فطری محبت ہوتی ہے. تو سپورٹ جو ہے وہ بیٹوں سے ملتی ہے، بیٹیوں سے سپورٹ تھوڑی ملتا ہے. بیٹیوں سے تو سپورٹ آپ کو دینی پڑے گی، بیٹیوں کو سپورٹ بالکل ہی الٹا ہے یہ تو بیٹیوں سے کون خوش ہوگا؟ کوئی خوش نہیں ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے. ابھی رک جائے، ابھی غصہ نہیں کریں، رک جائے. میں جو کہہ رہا ہوں ہونا بھی نہیں چاہیے، کیوں کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن چونکہ نہیں ہونا چاہیے نا، اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے بیٹیوں کے فضائل بیان کر دیے تھے. کیونکہ جو نیچرلی ایک ضروری ایک چیز آ رہی ہے نا کہ بیٹے اٹریکٹ کر رہے ہیں، بیٹیاں نہیں اٹریکٹ کر رہی اس لیول پہ، تو 2 چیزیں اللہ نے پیدا کر دی. ایک بیٹی کے اندر ایک پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے بیٹی میں، اس کی نازکی کہہ لیں، اس کا پیار کہہ لیں، اس کی سافٹ ہارٹنیس کہہ لیں، اس کا نرم دل ہونا کہہ لیں، اس کا باپ کا خیال رکھنا کہہ لیں. بیٹی کے لاڈ کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے، بیٹا اس طرح سے لاڈ نہیں کرتا، بیٹی کے لاڈ ہی الگ ہوتے ہیں. وہ اٹریکٹ کرتا ہے، جو اٹریکشن یہاں کم ہے نا اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک اٹریکشن یہ رکھی ہے، تو بیٹی بھی اچھی لگتی ہے. پھر دوسری اٹریکشن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسے اللہ نے 5 بیٹیاں دی اور اس نے اس کا حق ادا کیا، 5 یا 3 ہے شاید، ہاں بیٹیاں حرکتیں کرتی ہیں تو وہ اچھی لگتی ہیں. تو 5 بیٹیاں دی ہیں، 3 بیٹیاں دی، اس نے اس کا حق ادا کیا، تو قیامت میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایسے ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 5 نہ ہو، یا جو 3 تھا چلو 3 نہ ہو تو 2 ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جسے اللہ نے 2 بیٹیاں دی اس نے دونوں کا حق ادا کیا، وہ قیامت میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا. پھر ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ اگر 2 بھی نہ ہو، کسی کی صرف ایک ہی بیٹی ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسے اللہ نے ایک بیٹی دی اور اس نے اس کا حق ادا کیا
تو قیامت میں وہ بھی میرے ساتھ ہوگا. تو یہ کیوں بولا؟ یہ اس لیے بولا کہ یہ جو کمی ایک فطری طور پہ ہے نا وہ پوری ہو جائے، کہ جنت مل رہی ہے بھائی. کتنا اللہ نے کتنا بیلنس سسٹم رکھا ہے نا، مطلب سبحان اللہ، عجیب سسٹم ہے. ہر چیز میں اتنا بیلنس ہے کہ سمجھ بعض اوقات عقل جو ہے نا وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ یار یہ کیسے ہو کیسے رہا ہے یہ. اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کا سارا سسٹم ہے، میرا اور آپ کا تو ہے نہیں کہ ہم پریشان ہو جائیں کہ ایسے کیسے بنا لیا ہے. تو اللہ کا سسٹم ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، شہنشاہ اعظم ہے. تو دوسری چیز ہے بیٹے. ٹھیک ہے، تو وہ جو آپ لوگ کو ہو رہا تھا میں جو بولا تھا اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ وہ جو بیٹی کا نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے ایک تو بیٹی میں فطرتاً وہ چیزیں رکھ دی، خیال رکھنا، احساس کرنا، ایموشنلی سافٹ ہونا، زیادہ ایموشنل ہونا. تو اس لیے بیٹی ہیں پسند، مجھے تو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو اور پھر دوسرا یہ کہ بیٹی کے فضائل، اور پھر یہاں تک بھی ایک روایت میں غالباً یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور وہ گھر واپس آ جائے، یا بیوہ ہو جائے اور گھر واپس آ جائے، عام طور پہ بیوہ ہونے کی بات تو نہیں آتی گھر واپس، لیکن طلاق ہو جائے واپس آ جائے اور اس کے بعد اس کا باپ اس کا حق ادا کرے، تو قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. کسی نے پوچھا ایسا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو مختلف، ہماری ہے نہیں نا شادی اس لیے پسند ہے ہمیں. اصل میں ہاں ٹھیک ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے، اگر ہوتی بھی تب بھی پسند ہوتی. جیسے میرے بیٹے ہیں تو کیا مجھے بیٹے پسند نہیں ہے؟ مجھے بیٹے بھی پسند ہیں. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ. اصل میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے دیتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے کچھ نہیں دیتا اور جسے چاہے دونوں دیتا ہے. تو جو دونوں دینے کی بات ہوئی ہے نا اس کے بارے میں جو الفاظ ہیں نا قرآن میں وہ ہے کہ ذکرانا و اناثا، یعنی جمع کا صیغہ استعمال فرمایا اللہ نے، جمع کا لفظ استعمال فرمایا. اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے. ذکران 3 بیٹے کم از کم، زیادہ کی حد نہیں ہے. ذکران و اناثا 3 بیٹیاں کم از کم، جمع ہے نا تو 1 2 تو ہوگا نہیں. عربی میں جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پہ ہوتا ہے. واحد سنگولر پلورل، اور انگلش میں، اردو میں واحد جمع، ایک ہو واحد، 2 ایک سے زیادہ ہو جمع. عربی میں ایسا نہیں ہوتا. انگلش میں بھی ایسے ایک ہے سنگولر، ایک سے زیادہ ہے پلورل. عربی میں کیسا ہوتا ہے؟ واحد اور ایک سے زیادہ جمع نہیں ہوتا، تسنیہ ہوتا ہے. دوسرا 2 تسنیہ، 2 سے زیادہ جمع ہوتا ہے. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا، تراویح کے اس میں بتایا تھا میں نے. تو کم از کم جو بیٹے ہیں وہ 3 اور کم از کم بیٹیاں جو ہے وہ 3. تو میں نے یہ جب سے میں نے یہ بات میں نے سنی تھی تو مجھے سمجھ آیا، تو میں نے کہا ہاں یار یہ تو بات ٹھیک ہے. کم از کم تو یہ جو ایک آئیڈیل گھر جو ابتدا ہو رہی ہے وہ کم از کم 3 بیٹے 3 بیٹیوں سے ہو رہی ہے. تو جب سے میں نے یہ تھا کہ میرے 3 بیٹے 3 بیٹیاں ہوں کم از کم. لیکن اللہ کی مرضی، جو اللہ دیں گے ہم اس پہ راضی، جو اللہ دیتے ہیں ہم اس پہ راضی. ٹھیک ہے، تو خیر بیٹے ہو گئے. اس کے بعد کیا ہے؟ والقناطیر المقنطرہ. ٹھیک ہے، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوں. تو یہ سب پسند ہے. لوگ بولتے ہیں جی مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بھائی مال کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی نا، اور مال دل کے اندر اس طرح سے محبت مال کی پیدا نہیں ہو رہی کہ جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہو. تو ایسے مال کو تو حدیث میں آتا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ کیا ہی بہترین اچھا مال ہے جو اچھے آدمی کے پاس ہے، یعنی نیک آدمی کے پاس ہے. مسلمان ہو، نیک ہو، اس کے پاس مال ہونا اللہ کے نبی کو پسند ہے. اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو مومن قوی ہے، دونوں مومنین برابر ہیں، 5 وقت کی نماز دونوں پڑھتے ہیں، 2 مومن ہیں، زید اور بکر. ہاں سمجھ آ رہا ہوگا، جن کو جانا ہے وہ چلے جائیں. تو 5 منٹ میں ختم کرنا بات انشاءاللہ جی. تو جو ہے وہ کیا بتا رہا تھا؟ ہاں 2 ہیں بندے، زید اور بکر، دونوں 5 وقت کے نمازی ہیں، بالکل ایگزیکٹ ایک جیسی نماز پڑھتے ہیں. اور یعنی ایمان اور عمل کے لحاظ سے دونوں بالکل برابر ہیں. لیکن ایک طاقتور زیادہ ہے نا، تو اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے. طاقتور جسمانی لحاظ سے، روحانی یعنی کہ جسمانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے جو طاقتور زیادہ ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اسلام کو زیادہ قوت ملے گی. ٹھیک ہے، اس حدیث کے بعد سے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ بھائی مجھے بھی جو ہے نا فزیکل ہیلتھ کی بھی اور فائنینشیل ہیلتھ کی فکر کرنی چاہیے. ورنہ اس سے پہلے میں تو کمانے کی طرف کوئی خاص توجہ دیتا بھی نہیں تھا. وہ بولتا بھائی اتنا ہو جائے کہ بس زندہ رہ لیں، چل جائے گھر، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے کہا نہیں یار، اس سے پہلے بہت زیادہ وہ ایسا بھی نہیں تھا. تو ویژن وغیرہ تو ذہن میں تھے ویژن کہ بھائی کچھ ہونا ہے، کیا ہونا ہے. تعلیمی ایجوکیشن میرا رہا تھا، تو اس میں میرے تھا کہ اسکول بناؤں گا، سب چیزیں ہوں گی.
تھوڑا بہت پیسے بھی تھوڑا بہت رکھوں گا. لیکن اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ نہیں یار، پھر یہ والی حدیث کہ بہترین مال بہترین نیک مسلمان کے پاس ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کے نبی نے پسند فرمایا. تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ نہیں یار، یہ جو ہمارے ہاں جو ایک چلا ہے نا کہ مال بری چیز ہے، مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. مال کی ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو اللہ کی نافرمانی پر ابھار دے، یا نافرمانی کا ذریعہ یا سبب یا وجہ بن جائے، وہ تو غلط ہے. لیکن اس کے علاوہ مال ایک اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. آپ فرما دیجیے کہ کس نے حرام کیا ہے جو اللہ نے زمین سے اپنے بندوں کے لیے چیزیں نکالی، کس نے حرام کی؟ عیش کرو، بڑی سے بڑی گاڑی میں بیٹھو، بڑی سے بڑی، سب حلال ہو بس، اور اس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، تکبر نہ ہو، لوگوں کو ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ٹھیک ہے، نمائش نہ ہو. ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے نا کہ غربت گناہ کے قریب کرتی ہے، کچھ اس طرح آپ صلی یاد اللہ نہیں علیہ ہے. وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر جو ہے وہ کفر کے قریب قریب لے جا، یعنی کفر ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے، یہ مطلب ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے. تو خیر، تو یہ قناطیر المقنطرہ ذهب اور فضہ جو چیز ہے نا، وہ بھی یہ بھی نیچر ہے، فطرت ہے، یہ چیزیں پسند اللہ نے ڈالی، ہاں، لیکن حدود کیا ہے، وہی والی بات کہ جیسے عورتیں اگر ہیں تو لیکن اس کی آپ کو اللہ کی نافرمانی نہیں کر لینا. پسند ہے عورتیں، بالکل، تمہیں ماں ہے، عورت کے روپ میں دی ہے، بہنیں ہیں عورت کے روپ میں دی ہے، بیوی ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 کر لو، جہاد ہے، باندیاں رکھ لو، ٹھیک ہے، حلال ہے. بیٹیاں ہیں، جتنی اللہ دے دے، بالکل، خالہ ہیں، اور بھی رشتہ دار ہیں، پھپھی ہیں عورت کے روپ میں، بالکل سب ٹھیک ہے، تمہاری فطرت ہے، ہم نے نظام رکھا ہے پورا سسٹم، ٹھیک ہے. لیکن حدود، بنین بیٹے ہیں، بالکل ہے، لیکن ان کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی یہ نہیں ہوگی. بیٹے کی محبت میں آپ نماز چھوڑ دیں، بیٹے بولا مجھے گھمانے لے جانا ہے تو عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، یہ نہیں ہوگا. زمین آسمان ایک طرف، نماز ایک طرف. پیسہ بالکل کماؤ، حلال کماؤ، بلکہ کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بعد، اور دیگر جو جہاد اور دیگر فرائض ہیں ان کے بعد کسب حلال بھی فریضہ ہے. مجھے یہ حدیث پتہ نہیں تھی، مجھے حدیث پتہ چلی تقریباً اراؤنڈ کوئی 10 سال 11 12 سال پہلے. تو میں نے کہا یار یہ تو مطلب کتنا اللہ نے مزیدار دین کر دیا، یعنی پیسہ بھی کماؤ اور یہ فرض کی جیسے ثواب مل رہا ہے آپ کو، واو. والخیل المسومہ، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، اور مسومہ ایک خاص نشان زدہ گھوڑے کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ بہت اسپیشل گھوڑے ہوتے تو وہ نشان لگا دیے جاتے تھے، بڑے خاص، تو نشان زدہ گھوڑے. تو گاڑیاں، سواریاں، مرسڈیز مجھے بچپن سے پسند ہے. تو پہلے میں جب تھوڑا دین کے قریب آتا وہ صوفیوں سے ہمارے یہاں کیونکہ آیا نا اسلام بر صغیر میں، تو ہمارے یہاں یہ کہ جی مال دور کر دو، سب کچھ دور کر دو، تو بالکل ہی نفرت اور یہ سب چیزیں. تو یہ کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کے واقعات سنائے جاتے ہیں. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مدینہ میں جب فتوحات تھوڑی ہوئی تو پھر جو دولت آئی ہے وہ بھی تو دیکھو، ریوڑ اللہ کے نبی صدقہ کر رہے ہیں، تو تھے تو صدقہ کر رہے تھے نا، کہاں سے آ رہے تھے؟ دولت تھی تو صدقہ ہو رہی تھی نا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بیگم کو، نائلہ ان کا نام تھا، ان کو ایک شال دی تھی. کتنے کی ہوگی وہ شال؟ جن کو پتا ہے، جو مجھ سے سن چکی ہیں وہ نہ بتائیں، اس کے علاوہ ایسی 1 2 ذرا اندازہ تو لگائیں ذرا، ایک شال کتنی ایکسپینسو ہو سکتی ہے؟ وہ بھی حضرت عثمان دے رہے ہیں، صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، اپنی بیوی کو شال دے رہے. ان کی دوسری بیوی تھی، پتہ نہیں تیسری بیوی تھی، ان کو شال دے دیتا ہے، تیسری بیگم تھی غالباً. کتنے کی دیں گے بتائیں؟ ایک شال دے رہے کتنے کی دیں گے؟ بہت امیر ہے، چلو تو کتنے کی دے دیں گے؟ 1000 کی، 2000 کی تو ہم لوگ بھی دے دیتے ہیں، کتنے کی دیں گے وہ؟ 10,000 کی، 1,00,000 کی، بتائیں ذرا. اسی طرح 15-20 ہزار کی ذہن میں یہ آتا ہے. 15-20 ہزار نا بہت ہو گیا. 50,000 بہت ہو گیا. کوئی پتہ نہیں چھکا مار لے تو 1,00,000 سوا لاکھ نا، چلو اس سے اوپر کی تو ہمارے ذہن میں آگا فضول خرچی ہے نا. کروڑ سے اوپر کی شال تھی وہ، کروڑ سے اوپر کی؟ جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بڑا آتا ہے، فقر تھا، چولہے نہیں جلتے تھے، یہ تھا وہ تھا، بالکل تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک تو ان کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ 11 گھر چلا رہے تھے، اور ہر گھر کو ازواج مطہرات کو پورے سال کا راشن دے دیتے تھے.
آپ دیکھ لیں ہمارے ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہیں نا، وہ بھی آج کراچی میں رہتے ہوئے ایلیٹ کلاس کے لوگ، سال بھر کا راشن گھر میں ڈالنا ان کے لیے آسان نہیں ہے. اگر ایک بیوی کے لیے تو چلو ہو جائے گا، 11 گھروں کے اوپر وہ سال بھر کا راشن ڈلوا کے دکھائیں ذرا، کتنے لوگ ڈال لیں گے بتائیں؟ تو پیسہ تھا تو سال بھر کا راشن 11 گھروں میں جا رہا ہے. اس کے علاوہ اور لوگوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. حضرت علی کو سپورٹ، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے لوگوں کا اپنا خرچہ اٹھایا ہوا تھا، کتنے غریب نادانوں کی ویسے مدد کرتے تھے، کتنے مانگنے والے آتے تھے ان کو صدقہ کر رہے ہوتے تھے. تو دولت تھی تو کر رہے تھے، ایسی کہیں سے ہوتا تھا؟ کوئی آتا تو آسمان سے چھت پھٹتی تھی کچھ مل جاتا تھا؟ ایسا تو نہیں تھا نا، دولت تھی تو ہوتا تھا نا. ہاں رات سے پہلے پہلے اچھا تو 70 سال یہ کرتے تھے. رات کے حالات تھے، مطلب پہلے تو سننے مطلب اس طرح بھی ہے نا کہ کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا اور بھائی پاکا 2 وغیرہ. مہینے چولہا نہیں جلتا تھا نا، ہم نے یہی سنا نا. جی بالکل ٹھیک ہے، چولہا نہیں چلتا تھا، لیکن وہ ایک دور تھا. اس کے بعد اچھا مدینی ہاں. دور آیا، اس میں جب فتوحات ہوئیں، پھر مال غنیمت دھڑا. بدر میں فتح ہو رہی ہوتی، کیا غنیمت میں مال نہیں آیا؟ خندق میں ہو رہی، پتہ نہیں کتنی جنگوں میں فتح 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 ہو رہی ہے. اس کے علاوہ مال و دولت کی فراوانی ہو رہی ہے، بزنس ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پیسہ نہیں آ رہا. وہ سیرت کا ہم ایک رخ دیکھتے ہیں نا، ہم اصل میں پورے دین میں یہ ایک رخ دیکھتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو بر صغیر آیا صوفیوں سے. تو صوفیوں کا تو مزاج یہ ہے کہ سب کچھ ختم کر دو، کچھ بھی نہ رکھو، کچھ بھی. یہ مال تو زہر ہے، مال تو سانپ ہے، مال تو فلاں ہے، مال تو ڈھمکا. بھائی مال نعمت ہے اللہ کی، آپ اس کو بحیثیت نعمت لیں، دل میں نہ آنے دیں. ٹھیک ہے نا. اصل صوفی بالکل. کیا ہوتے ہیں، ایک بات بتاتا ہوں. اصل صوفی یہ ہوتے ہیں، صوفی تو خیر میں اس لفظ کو اتنا پسند نہیں کرتا، اللہ کے ولی بولنا چاہیے یا بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں اس طرح. صوفی تو اتنا زیادہ وہ نہیں، بس ہاں بس فقیر بن جاؤ. تو غالباً جامی تھے، تو وہ ان کو پتا چلا ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ ان کے پاس بہت اللہ کا تعلق اور یہ ہے وہ ہے، تو ان کے پاس گئے کہ میں ان کی صحبت میں رہوں گا، میں میرے دل میں بھی اللہ کی محبت آئے اور آئے مزید آئے. تو جب وہ گئے تو دیکھا کہ راستے میں کیا ہے کہ وہ کچھ خیمے لگے ہوئے، اور خیموں میں جو کیلے ہیں نا، میخیں میخیں ہوتی ہیں، موٹی موٹی کیلے ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہے نا. جی وہ جو میخیں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں؟ لوہے کی ہوتی ہے نا، عجیب سی گندی سی، مطلب کالا سا لوہا ہے، بس ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، وہ زمین پہ ڈال کے اس کو ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، میخیں چھینی کی طرح ہوتی ہیں، سونی کہتے ہیں. اس کو میخیں کہتے ہیں. وہ چھینی الگ چیز ہوتی ہے، وہ چھینی کی طرح ہوتا ہے. خیر، تو وہ موٹے موٹے کیلے ہوتے ہیں. وہ جو کیلے ان کے خیموں میں لگے ہوئے تھے نا، ان کے اپنے ذاتی خیمے میں نہیں، اور تو دوسرے خیمے تو اس میں بھی لگے ہوئے تھے. وہ کیلے سونے کی تھی، وہ لوہے کی کیلے سونے کی کیلے تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ کیا ہے، مطلب یہ کیا ہے، یعنی اتنی فضول خرچی اور اتنی عیاشی کے لوہے زمین میں گاڑنے کی جو کیلے ہیں وہ سونے کے لیے بھی ہیں انہوں نے، یہ کیسے بزرگ ہیں. تو جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے شاید پوچھا ان سے، یا شاید ان کو خود اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا. تو انہوں نے کہا کہ میاں، یہ جو مال ہے نا اور یہ جو سونا ہے، یہ زمین میں ہی گاڑنے کے لیے ہوتا ہے، دل میں گاڑنے کے لیے نہیں ہوتا. یہ ہے اصل بات، کہ آپ کے دل میں اس کی ایسی ناجائز محبت نہ آئے. مال آپ کے ہاتھ میں ہو، ایلون مسک سے زیادہ ہو بھائی. ایلون مسک کیا ہے، آپ کی ایک جیب میں ایلون مسک آ جائے، ایک جیب میں مارک زکربرگ آ جائے، دوسری والی جیب میں بل گیٹس آ جائے، تیسرے میں جیف بیزوف آ جائے، ایک میں جیک ما آ جائے. یہ ہو ٹھیک ہے، نو ایشو. جیبوں میں لے کے گھومے آپ ان لوگوں کو، نو ایشو. دل میں نہیں آئے، یہ دل میں آنے والی چیزیں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بلکہ مال ہونا چاہیے ہمارے پاس. جب تک مال تھا، حضرت عمر جیسے عمر نے کہا تھا کہ دیکھو جس طرح یہ یہودی عیسائی اور تمہارے جو آ رہے ہیں نا یہ مدینہ میں تجارت کے اس سے، اور تجارت کرتے جا رہے ہیں اور اپنے آہستہ آہستہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، دیکھو ذرا ہوش میں رہنا. اگر تم لوگوں نے زیادہ ہی تجارت ان کے ہاتھ میں کر دی تو ایک وقت آ جائے گا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. اور اگر ان کے ہاتھ میں سب چلا گیا نا، بازار ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا. یہ کہا تھا، آج دیکھ لو اکنامک سسٹم کس کے ہاتھ میں ہے؟ ویسٹ کے ہاتھ میں. سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں آج. تو عمر نے اس وقت کہا تھا کہ اپنی تجارت کو اپنے کنٹرول میں رکھو، یعنی فروغ دو گے تو کنٹرول ہوگی نا. آپ سست کر کے بیٹھ جاؤ گے تو وہ تو آتے رہیں گے، وہ تو کنٹرول کر لیں گے پھر. تو عمر سمجھا رہے ہیں بھائی، یہ تو میں نہیں سمجھا، میں تو ابھی سمجھا رہا ہوں نا. عمر تو پتہ نہیں کب کا سمجھا کے چلے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو گاڑیوں کی محبت ہے یا چیزیں ہیں، سب بھی ہونی ایک فطری ایک وہ ہے. والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیت.
یعنی جانور کا پسند ہونا اور یہ سب چیزیں، پھر کھیت کا پسند ہونا، بالکل. اب اس کی ترتیب دیکھ لیں، سب سے زیادہ عورتیں ہی پسند ہیں، پھر اولاد پسند ہوتی ہے، پھر سونے کے ڈھیر، پھر بڑی بڑی گاڑیاں، سواریاں خوبصورت قسم کی، پھر جانور جو آپ کو بکری سے دودھ ملے، مرغی سے انڈے ملے، اور یہ سب چیزیں آپ کو چیزیں فائدے کی چیزیں ملتی رہیں، وہ کھانا گوشت ملے، گائے کا آپ کو، بھینس کا، بھینس کا تو ہم لوگ نہیں کھاتے، لیکن یہ گوشت ملے آپ کو. اتنا شوق سے بھینس کا نہیں کھایا جاتا نا ہمارے یہاں، تو بکری وغیرہ کا گوشت، دودھ وودھ سب چیزیں ملے، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے. اس کے بعد کیا خواہش ہو جائے، کچھ کھیتی باڑی بھی ہو جائے، کچھ ہمارے چند ایک کھیت بھی ہوں، تو کچھ سبزیاں بھی ہم اگا لیں سب کچھ. تو بالکل یہی ترتیب ہے، اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ ترتیب ہی وہی ہے جو ہماری رکھی، ہماری ترتیب وہی ہے اسی طرح سے. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. یہی ہے جو دنیا کی متاع ہے، اور اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں کیا ہے، بہت ہی بہترین اور عمدہ اور خوبصورت اور شاندار جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں خیر میرے خیال ہے کافی ساری بات ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، لیکن یہی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہیں، آزمائشیں بھی ہیں. بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ عورتوں سے زیادہ فتنہ، یعنی فتنہ نہیں، عورتوں سے زیادہ آزمائش میرے بعد، عورتوں سے زیادہ بڑی آزمائش مردوں کے لیے کوئی دوسری نہیں ہے، اتنی بڑی آزمائش. ہاں اگر عورت سے مقصود وہی ہو جو میں نے بتایا کہ پاک دامنی ہو اور کثرت اولاد ہو، تو وہ پھر کیا ہے، اس کی تو ضرورت بھی ہے، اس کی تو محمود ہے، وہ تو قابل تعریف ہے، تو اللہ پاک کو پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع کیا ہے. کیا بولنا چاہیے تھا اللہ کے نبی کو؟ اللہ کے نبی کے بولتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین متاع جو ہے وہ بہترین سواری ہے، کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع جو ہے وہ فار ایگزامپل مال ہے. دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. جس کو نیک بیوی دے دی گئی نا، اس کو بہت بڑی خیر دے دی گئی. اس کی طرف دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، یعنی بیوی کو دیکھے شوہر تو شوہر بھی خوش ہو جائے بیوی کو دیکھ کے. جب کوئی حکم دے تو وہ فرمانبرداری کرے. جب شوہر غائب ہو تو اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کی، اس کے گھر کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے. اس کی عزت وہی ہے نا، خود وہ اس کی جو ذات ہے وہی تو. ہن لباس اللہ کو مانو لباس اللہ، میں نے بتایا بھی تھا اس وقت. تو اسی طرح جتنی چیزیں آگے ساری بیان ہوئی ہیں، سب کی سب جو ہیں وہ نیت اور طریقہ کار کی وجہ سے حلال ہے، اور نیت ہی بری ہو اور عمل برا ہو تو وہی چیزیں جو یہ بیان کی گئی وہ سب کی سب کیا ہو جائیں گی، حرام ہو جائیں گی. یعنی خدا تعالیٰ کو بھول جائیں تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ ہے. تو ابدی یعنی کہ یہ سب چیزیں دنیا کی دنیا کی متاع ہیں، دنیا کی ضرورت ہے کہ تم سب استعمال کرو، منع نہیں ہے، سب کرو. لیکن اصل جو مزہ ہے نا وہ ہے جنت. اللہ کے پاس جو اصل ٹھکانہ ہے نا، جو ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، تو وہ کیا ہے، وہ جنت ہے. تو یہ ہم فی الحال یہیں پہ روک لیتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم اوپر ہو چکا ہے. اور لیکن چلیں اچھا ہے، ایک استاد آدھ جی، کلاس بھی ہماری مس ہو گئی تھی، تو وہ جو کلاس مس استاد ہو جی گئی ایک سوال ہے. اس کی، ہاں ایک سیکنڈ، تو وہ جو کلاس مس ہو گئی تھی تو اچھا اس طرح جو میں تھوڑا اوپر ٹائم دے دیتا ہوں، تو وہ جو میرے اوپر ٹائم کی ذمہ داری ہے کسی حد تک وہ بھی پوری ہو جائے گی. تو وہ جو کلاسیں ایک آدھ مس ہوئی ہیں تو وہ پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، سوال کر لیں. استاد جی، آپ نے ابھی بتایا کہ مردوں کے لیے سب سے زیادہ اٹریکشن عورت ہے، پھر اولاد ہے، پھر مال وغیرہ جو سونا چاندی جو بھی ہے وہ سب ہے، یہی بتایا نا آپ نے؟ ہوں تو پھر عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے کیا ہے تو سوچنا پڑے گا. اس میں سے مردوں کا ہی ذکر ہے. اصل میں یہاں عورت آ گئی ہے نا، تو پھر مردوں کی پیچھے بات مردوں کی ہوگی نا. اب عورت کو تو عورت سے کیا اٹریکشن ہوگی، عورت کو تو عورت سے جی اٹریکشن نہیں ہوتی نا. جی. تو یہ ہے. السلام علیکم استاد جی. استاد وعلیکم جی السلام. استاد جی میرے سر میں درد ہے بہت، تو آپ دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے سر کے درد کو راحت میں بدل دے، اور آرام، اللہ تعالیٰ آپ کو آرام دے دے. کوئی وجہ ہی ہوتی ہے سر کے درد کی، یا تو کوئی اسٹریس ہوتا ہے، کسی بات کی ٹینشن ہوتی ہے، یا کچھ کھانے پینے کا مسئلہ ہو گیا ہوتا ہے، یا دھوپ سے ہو جاتا ہے، تو وہ وجہ نہیں تلاش نہیں، کر. وہ ٹونسل ہو گئے، بخار آ گیا تھا، پھر وہ اور میں پین کلر لیتی نہیں ہوں، مجھے الرجی ہے، الٹیاں لگ جاتی ہیں.
तो वो दवाई भी नहीं ले सकती, बस तेल वेल डाल लिया, दबा लिया, लेकिन किसी बहुत सब कुछ है। किसी अच्छी कंपनी का ना खमीरा गाओ जबान जवाहिरदार अंबरी जो होता है ना वो खा ले 1 चमचा, ठीक है। हाँ, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। 1 चमचा सुबह खा लें दूध के साथ, 1 चमचा शाम खा लें, और वैसे भी उसको रेगुलर रखें अपने पास। अगर इसका कोई आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है ना जो उससे अफेक्ट करे, वैसे तो वो अफेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी एहतियातन कह रहा हूँ, तो ये अपने आप रेगुलर उसमें रख लें। शहद का इस्तेमाल करें, खालिश शहद रखें रोज़ाना, 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम, तो इंशाल्लाह ये फिर नहीं होगा। मतलब कोई वजह होगी तो होगा, बाकी नहीं होगा। हाँ, वजह तो जाहिर होती है, अब मैदे की भी मरीजा हूँ और हाँ तो फिर शुगर तो की भी मरीज। वो ग़िज़ा का मसला है ना थोड़ा सा। खमीरा गाँव ज़मान खाएं, शहद खाएं, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। शहद से तो मेरा फौरन सही हो जाता है। फौरन से मतलब ये कि तो किस तरह खाऊं? बस खाली शहद खा लें। अच्छा, चले ठीक है, अभी खाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक दुआ बता देता हूँ वो पढ़ लें। लिख कर दे दीजिएगा, तो मुझे ऐसे याद नहीं रहने वाला। हाँ मैं लिख के भी भेज वॉइस कर दूँगा। दे दी उस्ताद जी, वॉइस कर देगा या तो। हाँ, वॉइस कर दो। मैं एक वो सेकंड। ग्रुप पे ही कर दूंगा, सबको फायदा होगा। वो जहां भी हाँ, दर्द हो, जहां भी दर्द हो अच्छा। उस जगह हाथ रख के वो दुआ पढ़ें, पूरा तरीका बता दूंगा, तो हम्म, आपको आराम आए। और ये तरीका इंशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये अल्लाह के नबी का बताया हुआ तरीका है, मेरा इजाद किया हुआ तरीका नहीं है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। जी। दुआ कर लेते हैं, मेरे ख्याल में सवाल और मजीद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि वस्हबिहि वत्बाइहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरह। या अल्लाह, जो पढ़ा गया, सुना गया, समझा गया, समझाया गया, उन सबको कबूल फरमा। इसमें कहीं कमी कोताही गलती हो समझने में, समझाने में, उसको माफ़ फरमा। या अल्लाह, अगर उसमें कोई अच्छी बात है, भली बात है, सही बात है, तो वो आपकी तरफ से है। तो ये भी आपका एहसान है कि आप हमें कुरान से कुछ बातें समझा रहे हैं, समझा देते हैं। ये भी आपका एहसान है कि हम कुरान के साथ थोड़ा टाइम लगा लेते हैं। बाकी तो सारा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा लग रहा होता है, लेकिन ये हमारा दिन का अख्तिताम कुरान की इस तिलावत, तफसीर, तर्जुमा, तशरीह, वजाहत, गौर व फिक्र, तदब्बुर में लग रहा है। ये सब आपका एहसान है। हम कौन होते हैं सारे काम करने वाले? आप तौफीक ना दें, आप हिम्मत ना दें, तो ये हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह हमारे, आपने हमें तौफीक दी, इस पर भी आपका हम शुक्र अदा करते हैं। और हम आपसे ये भी मांगते हैं कि हमें सही फ़हम कुरान का सही तरीके से अता फरमा, उसको सही तरीके से समझ कर उस पर अमल करने और आगे फैलाने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा। कमी कोताहियों को माफ़ फरमा। कुरान से हमारा दिल लगा दे, हमें कुरान में वो मज़ा आए जो हमें, आप चाहते हैं कि हमें कुरान से वो मज़ा आए। हमें सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, सीरत, ज़िंदगी, इन सारी चीज़ों से हमें वो शौक़ और वो लगन अता फरमा जो आप चाहते हैं कि हमारी हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, जो खैर अल्लाह के नबी ने आपसे मांगी वो सब अता फरमा। जिन शुरू से पनाह मांगी उनसे हमें पनाह अता फरमा। जिन शुरू को आप जानते हैं उनसे हमें पनाह अता फरमा। जो खैर आपके इल्म है वो सारी खैर हमें अता फरमा। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका आमीन। मन अब्दुका व नबियुका व हबीबुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़ाका मिन्हु अब्दुका व नबियुका व हबीबुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नसअलुका मिन खैरि मा तअलम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा तअलम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमईन। आमीन बिहुर्मति सय्यिदिल मुरसलीन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।